مجھے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. تو پھر میں نے بڑی فلمی انداز میں اپنا BA کیا چھپ کے. 2008 میں مجھے شاہ رخ خان کے ساتھ ایک اشتہار شوٹ کرنے کا اتفاق ہوا. I started my career when I was 32. تو اگر آپ 16 سال کی ہیں یا 21 سال کی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے, that's not true. اس عمر میں بچے پیدا کرنے چاہیے, اس عمر میں نے کریئر شروع کیا. جس عمر میں شادی ہوتی ہے اس عمر میں میں نے پڑھائی شروع کی. جس عمر میں پڑھنا چاہیے اس عمر میں شادی. ویل دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ بچوں نے جج نہیں کیا, بیکاز دیز ڈیز چلڈرن ہیو بیکم سو میچور دیٹ دے ناٹ سیم لائک دیئر اون پیرنٹس. پتہ نہیں کیوں میں نے, بیکاز آئی واز اسٹل آئی تھنک ٹرائنگ ٹو سیک اپروول, کہ ایک تو میں نے طلاق لے لی ہے, اوپر سے میں جرنلزم میں آ گئی ہوں. PTI کے ساتھ لوگ بہت زیادہ ہمدرد ہیں, جیسے کہ عمران خان کا جیل میں چلے جانا. میرے اوپر فتوے لگائے گئے, ایجنٹ کہا فلم کے لیے پتہ نہیں 17 کروڑ لے لیے ہیں, پارٹی پہ حاوی ہونا چاہ رہی ہیں, پتہ نہیں کیا پوائزننگ کری, ساری باتیں کی گئیں. مریم ناکام آپ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے شادی کوئی کاروبار ہو, اور آئی سپوز پاکستان میں شادی کاروبار ہی ہے. لائک آئی سیڈ, میں اس بات کی قائل نہیں ہوں کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. میں اس بات کی قائل ہوں کہ وہ کہیں بھی جائے لوٹے تو میرے پاس نہ آئے. شی از ڈوئنگ این امیزنگ جاب. تو وہ اکثر مجھے یہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں نے تو بائی دا وے میں تو شادی بھی بہت کم عمر میں کی, اور طلاق بھی بہت کم عمر میں, فوراً نکل بھی آئے. میں نے کہا تم مرد تھے تو نکل آئے نا. مجھے زیادہ, میں نے وہ شادی بھی 12-12.5 سال چلانے کی کوشش کی. بدصورت آدمی سے شادی نہیں کرنا, گڈ لکنگ آدمی سے شادی کرنا. آپ کو سکھ ہی نہیں مل رہا تو پھر آپ دوسری کریں, تیسری کریں, 4 گرل فرینڈ رکھیں, آپ کو سکھ نہیں ملے گا. جسٹ ایک ہی پہ فوکس کریں اور اس کو بھی سکھ دیں اور خود بھی سکھی رہیں. اور اگر نہیں رہ سکتے تو بڑے احسان کے ساتھ سپریٹ ہو جائیں اور احسان کریں ایک دوسرے پہ. بچوں کا خیال کریں, سوچیں کہ وہ کتنے ٹراماٹائزڈ ہوں گے. ایک بری شادی میں رہنے سے بچہ بہت افیکٹ ہوتا ہے. اٹس فار بیٹر کہ ایک پیرنٹ اس کو پوری نگہداشت دے رہا ہو. آئیڈیلی یہی ہے کہ دوسرا پیرنٹ بھی نظر آتا رہے. مردوں کے آفسز میں کام کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہم ایکچولی مردوں کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے ہیں. مردوں, اور ان مردوں کو بھی میں بڑی اچھی طریقے سے جانتی ہوں جو کہ ہمارے مفکر پاکستان بن کے اور دانشور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے جو عورتوں سے توقعات ہیں وہ انریلسٹک ہیں. وہ ماں ہے, اس نے بچے پیدا کیے ہیں, وہ پریشانی کے عالم میں ہے کہ بچے نے کھانا کھایا, شوہر کہیں بیمار نہ ہو جائے, پھر بھی وہ سلم اسمارٹ رہے. کیوں؟ وائی آر آل دیز ڈیمانڈس آن ویمن کہ وہ پھر سپر ماڈل بھی رہے, بچے بھی پیدا کرے, گھر سے بھی باہر نہ نکلے, اور پیسے بھی نہ مانگے, اور اب تو یہ بھی ہے کہ کمائے بھی. دے وانٹ ایوری تھنگ, اینڈ اٹ از دس ریکوائرمنٹ از اونلی, دیز ڈیمانڈس آر اونلی پلیسڈ آن دا وومن. تو پھر میں سوچتی پھر مرد کا پھر فائدہ کیا ہے؟ السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف امام's وائس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحام خان. شی از اے جرنلسٹ, آتھر اینڈ ایڈوکیٹ فار وومنز رائٹ, اینڈ شی ہیز آلسو ہوسٹڈ ویریس شوز آن ڈفرنٹ TV چینلس. ریحام خان, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو مریم فار انوائٹنگ می. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, ہمیں اپنے بارے میں بتائیں, کون ہے ریحام خان, کہاں پیدا ہوئیں, کیا کرتی ہیں اب, اور آج کل کن کاموں میں مصروف ہیں؟ یہ تو بہت زیادہ سوالات ہیں مریم ان ون بریتھ. آئی تھنک کہ سمپل سوال کا پہلے سادہ جواب دے دوں. آئی واز بورن ان لیبیا. میرے والد صاحب وہاں کام کر رہے تھے. ہی واز این ENT سرجن. تو وہاں کی پیدائش ہے, صحرا کی پیدائش ہے, سہارا ڈیزرٹ کی پیدائش ہے. تو آئی تھنک کہ اس کی وجہ سے شاید ریحام خان از اے بٹ آف اے نومیڈ. I see myself as someone who literally lives in a suitcase. اور also کافی آپ کو پتہ ہے سہارا ڈیزرٹ is extreme conditions also. لیکن I was born in an oasis. تو یہ ہے کہ جو بھی دھوپ یا سینڈ اسٹارم, ڈسٹ اسٹارم آتا ہے اس کو بھی میں برداشت کر لیتی ہوں. لیکن آئی واز بورن ان اے ویری پریٹی پلیس, اجدابیہ, وچ از لائک اے اویسس, صحرا میں. تو
آئی تھنک آئی ایم اے بٹ لائک دیٹ آلسو کہ صحرا میں ایک اویسس کی طرح. اور جو میرا نام ہے وہ بھی اسی وجہ سے بڑا سوچ سمجھ کے رکھا گیا. اور اکثر لوگ والدہ نے رکھا. والدہ واز ویری ویری ویل ریڈ, بہت انٹلیکچوئل تھیں. تو یہ جو نام ہے یہ ایجپشن اور لیبین عربک جو ہے اس سے ہے. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ناٹ مطلب قرآنک عربک نہیں ہے. اینڈ اٹس پروناؤنس ود حلق سے رحام, اور اس کا مطلب ہے ہلکی پھلکی پھوار. یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بارش جو آپ کو مطلب ریلیف, ریفریشنگ بٹ ناٹ ہیوی بارش نہیں. سو آئی تھنک دیٹ آلسو از میری پہچان. آئی ایم ویری ویری فانڈ آف مائی نیم. بڑی سوچ سمجھ کے میری والدہ نے نام رکھا اور ان کا بڑا انفلوئنس ہے میری لائف پہ. اینڈ آئی تھنک کہ ریحام is about learning. I think I would describe myself as a learner. I think کہ life is about learning. اور میری والدہ کو بڑا شوق تھا کہ میں یہ بھی سیکھ لوں وہ بھی سیکھ لوں. And it's really a quest for learning. مطلب مجھے کوئی نیا اسکل ہو یا کوئی نئی چیز ہو اس کو سیکھنے کا بڑا شوق ہے. نہیں آتا تو I want to learn everything. اگر کوئی نیا کوئی کام کر رہا ہے تو آئی ایم ویری انٹرسٹیڈ کہ اچھا یہ چیز کیسے بنتی ہے, اچھا یہ اس کو کیسے بناتے ہیں, اس کو کیسے پروڈیوس کیا جاتا ہے. سو آئی ڈسکرائب مائی سیلف ایز اے لرنر. اور آج کل میں کیا کر رہی ہوں, آئی ایم لرننگ اباؤٹ ادر تھنگس جن کے بارے میں مجھے علم تھوڑا سا کم تھا. میں ظاہر ہے ذرا جا کے لوگوں کے پاس بیٹھ کے ان کے جو حالات ہیں, ان کی جو اسکلز ہیں, ان کی جو ابیلٹیز ہیں, ان میں بیٹھ کے وہ کام سیکھنا چاہتی ہوں. تو آج کل آئی ایم ویری ویری انوالوڈ ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہت زیادہ انوالوڈ ہوں. اینڈ ٹیکسٹائل سیکٹر سے مراد جو پروڈکشن وہ ہے آلسو جس کو آپ ویلیو ایڈیشن کہیں گے. سو ناٹ اونلی ٹیکسٹائل بٹ ویلیو ایڈیشن, بیکاز ہمارے ملک میں اس میں بہت کم کام ہوا ہے, ہم دنیا سے ذرا پیچھے رہ گئے ہیں. سو دیٹس ون آف دا تھنگس جو کہ ریلیٹیولی نیا ہے اور پچھلے 3-4 سال سے آئی بن فوکسنگ آن دیٹ. بھی ہم کرنٹ ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں, باقی سوالات تو آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے. ریحام خان مجھے یہ بتائیں کہ جو PMLN ہے, الیکشن جیتنے کے باوجود, حکومت بنانے کے باوجود جو ہے لوگوں میں ابھی تک پاپولر نہیں ہو سکی, تو آپ ان کی ان پاپولرٹی کی کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ اور PTI کے ساتھ لوگ بہت زیادہ ہمدرد ہیں, جیسے کہ عمران خان کا جیل میں چلے جانا اور مہنگائی کا بڑھ جانا, بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے, تو آپ اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ اور اب جو ہے PTI نے الزام لگایا ہے گورنمنٹ پہ کہ یہ فارم 47 پر چل رہی ہے, تو آپ اس کی اصل حقیقت کیا سمجھتی ہیں؟ PMLN ہو یا کوئی بھی حکومت ہو, حکومت میں جب بھی کوئی ہوتا ہے وہ اکثر اوقات پاپولر نہیں ہوتا, اپوزیشن زیادہ پاپولر ہوتی ہے. PMLN حکومت بنانے کی وجہ سے تو پاپولر ہونا بڑا مشکل کام ہے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے یہ حکومت بنی ہے, لیٹس میک نو بونس اباؤٹ اٹ. تو ظاہر ہے کرٹیسزم, تنقید انہوں نے شاید سوچا نہیں یا یہ سوچ سمجھ کے وہ تنقید لینا چاہتے تھے. تو ان کو جو تنقید مل رہی ہے یا جو ان پاپولیرٹی ہے وہ ان کے کچھ اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہے. تو آپ اگر کچھ فیصلے کرتے ہیں, مصلحتاً کرتے ہیں, تو ظاہر ہے تو پھر آپ کو اس تنقید کو فیس کرنا چاہیے, اور تنقید بنتی ہے, بجا ہے, تنقید بجا ہے. پھر جو حکومت میں آ کے انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بھی تنقید سے مبرہ نہیں ہے. اگر PTI کرے تو وہ حرام ہے, لیکن PMLN کرے تو حلال ہے. جو چیز PTI کے لیے کرنا غلط ہے, اگر PTI کے لیے روپے کی قدر گرانا غلط تھا اور مجھ جیسے لوگوں نے اسٹانس لیا کہ نہ کریں, تو اگر ان کے دور میں ہوگا تو بھی غلط ہے. اگر PTI کا پپٹ بننا غلط تھا تو ان کا پپٹ بننا غلط ہے. اگر PTI کا سلیکٹڈ ہونا غلط تھا 2018 میں, تو ان کا سلیکٹڈ ہونا اور آگے جا کے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ غلط ہے. سو ون ہیز ٹو بی فیئر.
پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی کیوں ہوتی ہے لوگوں کو؟ اس لیے بیکاز دیکھیے پالیٹکس از اباؤٹ پرسیپشن. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پالیٹکس میں مجھے اپنا امیج نہیں ٹھیک کرنا. اور پی ٹی آئی 2011 سے جس طرح سے انہوں نے استعمال کیا ہے سوشل میڈیا کا، ہم اس وقت لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ فیس بک کا پرائم منسٹر ہے، ایسی باتیں کرتے تھے. لیکن ایکچولی آج کل دنیا میں فیس بک کا پرائم منسٹر ہی چلتا ہے. وی آر لیونگ ان اے ڈیجیٹل آرمز ریس. تو اگر آپ نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے اور اگر وہ اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ بہت اچھی طرح سے اپنے کو پروموٹ کر رہے ہیں، اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، اٹس گڈ مارکیٹنگ. تو اور لوگوں کو جو ہمدردی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ وہ پرسیپشن ایک جو ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ان کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم اینڈ ایون نیشنل مین اسٹریم میڈیا اس بات کو ری انڈورس کر رہا ہے، ری انفورس کر رہا ہے، اس کو تقویت دے رہا ہے کہ ہاں ان کے ساتھ ہمدردی ہوئی ہے. تو وہ اپنا جو ایجنڈا ہے یا پروڈکٹ ہے اچھا بیچ رہے ہیں. پی ایم ایل این آئی تھنک کہ کچھ زیادہ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں، اور پالیٹکس میں آپ کو کبھی بھی اتنا کمفرٹیبل ہونا نہیں چاہیے. مشرق وسطیٰ کی جو صورت حال ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں مڈل ایسٹ میں ایک وار مغربی اقوام چاہتی تھی، یہ ان کی ضرورت ہے، اور دا ویسٹ کریٹڈ دس وار. انہوں نے یہ وار بڑے عرصے سے وہ چاہ رہے تھے کہ مڈل ایسٹ میں وار چھڑ پڑے، اور ہم لوگ یہاں بھی اس ایجنڈا کو سپورٹ کرتے ہیں. نادانستہ طور پہ شاید سپورٹ کرتے ہوں، کچھ لوگ تو ڈالر لے کے بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو کافی عرصہ اس وار کی جو خواہش تھی اس کو رزسٹ کیا، ایران نے رزسٹ کیا. باقی مطلب ہماری تو اسلامی ممالک نے تو بالکل بھی مطلب کوئی بھی سٹینڈ نہیں لیا. فلسطینیوں کے ساتھ تو مسلمانوں نے تو کوئی سٹینڈ نہیں لیا. آپ اس کو بےغیرتی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو بزدلی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں، اور پپٹس کی اکثر یہ مجبوری رہتی ہے. لیکن وہ وار جو تھی وہ ضرورت تھی اسرائیل کی اور ویسٹ کی. اور وہ وار ایکچولی جو ہمارے بچے وہاں پہ فلسطینی بچے جو مارے جا رہے ہیں، وہ کچھ بڈھے ندیدہ گریڈی مردوں کی خواہش میں مارے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سویز کینال کے بعد ویسٹ کو پرٹیکولرلی اسرائیل کو ایک متبادل راستہ جس پہ ان کی منوپلی ہو ضرورت تھی. تو یہ ریور ٹو دا سی والی جو کہانی، ان کو ایک سملٹینیس ایک کنال چاہیے جس پہ وہ بلینز کیا ٹریلینز آف ڈالرز کی آمد و رفت ہو، ان کی منوپلی ہو. اینڈ آف کورس یہ جو آپ کی غزہ ہے یہ پرائم پراپرٹی ہے. تو آپ اگر وہاں سے کسی کو جینوسائڈ کریں گے، نسل کشی کریں گے، ان کو مار دیں گے، تو آپ کو پرائم پراپرٹی مل جائے گی. دنیا میں اکثر جو جنگیں ہوتی ہیں نا، لوگوں کو لڑوایا جاتا ہے کہ جی بڑی نظریاتی جنگ ہو رہی ہے. نظریہ نہیں ہوتا، لینڈ کا حصول ہوتا ہے، لوگوں کی بزنس انٹرسٹ ہوتے ہیں. سو یہ اسرائیل کا ایک بزنس انٹرسٹ ہے. ان کے بھی جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ جی کوئی بڑی مذہبی جنگ ہو رہی ہے. اٹس ناٹ دا کیس. اٹس اے وار which the West needs in the Middle East, اور وہ اٹ از پر پلان. اور میں اگر آپ میری ٹویٹس دیکھتی رہیں تو میں متواتر یہ ٹویٹ کرتی رہی ہوں کہ جو فل بلون وار چاہ رہے ہیں یہ ہو نہیں رہی. تو کوشش کیے جا رہے تھے اور فائنلی ان کو ابھی بھی میرا خیال ہے they're not happy, they want more. رشیا اور چائنا پاکستان کے چند ایسے ممالک میں سے ایک ہیں جن کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان کی ہمسائے میں اب جنگ چھڑ چکی ہے اسرائیل کے خلاف. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ پاکستان کو تو اپنی لپیٹ میں نہیں لے لے گا؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے. پاکستان یہ بہت فار دا لینتھ آف دس پوڈ کاسٹ آئی تھنک اس کا بڑا تفصیلاً جواب دینا چاہیے اور بڑا طویل ہو جائے گی آپ کی پوڈ کاسٹ. لیکن پاکستان ایٹ سم اسٹیج ول ہیو ٹو میک اٹس مائنڈ اپ، بیکاز پاکستان میں ہم نے کبھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا. ہم پہ الزامات بڑے لگے ہیں کہ جی ہم امریکن لابی ہیں، جس کا جو موڈ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ہم کو کبھی فرینڈ بنا لیتا ہے، کبھی کہہ دیتا ہے کہ ہم ڈو مور کریں. سو شاید ہم نے بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم کس طرف کھیلیں. اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں کہ آپ ہر بات
ایک لابی کی نہ مانے. سو اب تو ایک کلیئر ڈویژن ہے. ایک کوڈ کے ممالک ہیں لیڈ بائی امریکہ, UK, آسٹریلیا, جاپان, انڈیا اینڈ کینیڈا. یہ ان کی ایک لابی ہے, اور ان کے ساتھ جو ممالک ہیں جو جڑے ہوئے ہیں, جیسے ساؤتھ کوریا ہو گیا فار ایگزامپل. لیکن ہم نے فلی یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا, مجھے لگتا ہے, کہ ہم کیا چائنا, رشیا اور ایک جس کو آپ ایسٹرن بلاک کہیں, اس کا ہم حصہ ہیں. اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے, لیکن جو رول ہے ہمارا, ہم نے اس کو استعمال صحیح طرح سے نہیں کیا. ہم ماضی میں لوگوں کی پراکسی بن کے پراکسی وارز کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں. اور آئی ایم اے کڈ فرام دی افغان وار. جب افغانستان میں جہاد ہوا تو ظاہر ہے اس زمانے کا جو ضیاء الحق کا دور تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, اور اس کے نقصانات ہم کو اٹھانے پڑے. افغانستان پہ تو جو ہوا سو ہوا, ہم کو آئے دن تک اس کے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم نے کس وار کا حصہ کس وجہ سے بننا ہے, اور ہمیں اس کا کوئی بینیفٹ ہے کہ نہیں ہے. اور پھر خاموش رہنا بھی کبھی کبھی کرمنل ہو جاتا ہے. سو وہ ڈیسیجنس ہماری ڈیپ اسٹیٹ کو لینے پڑیں گے, اور میرا خیال ہے کہ بڑی کریج سے لینے پڑیں گے. ٹرو. تو میں اس بات کی قائل نہیں ہوں کہ آئی تھنک کہ دنیا میں اگر آپ بہت اسٹریٹ فارورڈ رہتے ہیں اور دلیری سے بات کرتے ہیں, لوگ اس بات کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم کہیں کہ جی دس از what we think is right and we're going to take a stand and this is what we think is not right and we are not going to take a stand. And وہ ہوتا ہے جب آپ کی معیشت مضبوط ہوتی ہے. تو ہم میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ یہ جو مطلب کیا کہنا چاہیے کہ کسی کے سبارڈینیٹ رول میں ہوتے ہیں, مجھے اس بات کی ذاتی طور پہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آئی تھنک کہ وی ہیو اے پلیس ان دا ورلڈ, پیپل نیڈ اس اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ لیڈ ود کریج. Why should we follow orders? پشاور یونیورسٹی سے فلم میں گریجویشن کس کے کہنے پر کی؟ سو آئی گاٹ میرڈ جب میں سیکنڈ ایئر میں تھی. میں نے ایف اے کیا سیکنڈ ایئر کے ایگزام کے فوراً بعد. آئی تھنک شادی ہو گئی میری, اینڈ اس کے بعد مجھے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. تو پھر میں نے بڑی فلمی انداز میں اپنا بی اے کیا چھپ کے, اور میں نے ایجوکیشن واز مائی سبجیکٹ. تو میں نے ایجوکیشن میں انٹرسٹ تھا ہمیشہ سے. تو میں نے گریجویٹ پشاور یونیورسٹی سے جناح کالج فار ویمن سے پڑھا ہوا ہے میں نے. تو پر فلم میں نہیں کیا. فلم میں تو ڈیفینیٹلی مجھے اجازت نہیں ملی. اسکرپٹ ملتا ہے اور اسکرپٹ بھی بڑا جاندار ہوگا, کرنا چاہیں گی اب؟ Why not? I think I never say never. In fact, ابھی پچھلے دنوں اوارڈ سیریمنی ہو رہی تھی تو مجھے کسی نے میسج بھیجا, اینڈ I don't think کہ وہ مجھے جانتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اگر ہم اوارڈس پہ ہوتی تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا زبردست بات ہوتی. اچھا, وہ شاید نہیں جانتے کہ میں نے شاید اسی وجہ سے جلدی شادی ہو گئی, کیونکہ میں نے 15 سال کی عمر میں ایک ناول پڑھا اور میں نے اس کا اسکرپٹ لکھا. سو اٹ واز فرینچ ناول, کافی انٹرسٹنگ اور بڑا, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کرٹیکلی ایکلیمڈ بھی ہے اس وقت. تو فرینچ ناول ہے سمر آف کیٹیا. تو میں نے اس کا اڈیپٹیشن اردو میں لکھی اور نعمان اعجاز کو اپنا بھائی اس میں کاسٹ کیا. اٹس کوائٹ اے ڈسٹربنگ سائیکولوجیکل تھرلر. تو شاید میری والدہ نے سوچا ہو کہ یہ تو فلم وغیرہ, کیونکہ ہماری جو پروفیشنل فیملیز ہوتی ہیں نا ان کی اپنی کنسٹرینٹس ہوتی ہیں. وہ آپ کو بس کہ بیوی جو ہے نا, بیوی بس یہ کام کرے لیکن عام پبلک اس کو نہ دیکھے. تو آئی کیم فرام دیٹ سورٹ آف فیملی جہاں میڈیا واز نو. تو بیسکلی مطلب میں نے تو جو جرنلزم اور اسکرین پہ آئی ہوں فرام مائی فیملی, یہ بھی ایک مہا پاپ سمجھے آپ. تو وہ آئی ڈونٹ نو ایکچولی 2008 میں مجھے شاہ رخ خان کے ساتھ ایک اشتہار شوٹ کرنے کا اتفاق ہوا. یا 2008 میں پیپل ڈسکورڈ کہ میں اردو بول سکتی ہوں یا ڈلیور کر سکتی ہوں. تو میں نے ان کے ساتھ ایک ایڈورٹ ریکارڈ کیا. اس کے بعد مجھے کافی آفرس آئیں. بٹ وہی ہے کہ ایکچولی کنسٹرینٹ جو ہوتی ہیں نا, جو زنجیریں ہوتی ہیں وہ یہاں ہوتی ہیں, وہ لوگ نہیں, آپ کے کوئی فزیکل شیکلز نہیں ہوتے. تب میری طلاق ہو چکی تھی. آئی واز
I was working on the BBC. تب آپ کی ایج کتنی تھی؟ I How old was were you? actually, I started my career when I was 32. Okay. I started my career when I was 32. تو اگر آپ 16 سال کی ہیں یا 21 سال کی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے, that's not true. So, you know, a lot of people say کہ میں تو ابھی تک کچھ نہیں کیا, 25 سال کی ہو گئی ہوں. اسٹیٹس لگا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو No, رہا. my own kids say that, but no, that's a complete myth. میں نے ہر کام الٹا کیا ہے. جس کام میں جس عمر میں بچے پیدا کرنے چاہیے اس عمر میں میں نے کریئر شروع کیا. جس عمر میں شادی ہوتی ہے اس عمر میں میں نے پڑھائی شروع کی. جس عمر میں پڑھنا چاہیے اس عمر میں شادی کی. Well, it's a big motivation for us. Absolutely. You cannot think کہ میں 27 سال ہو گئی ہے میری عمر, میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں, میں تو رہ گئی. ایسا کچھ نہیں ہوتا. لائف از ناٹ اباؤٹ دنیا آپ کو کیا ایج الاٹ کرتی ہے. اٹس اباؤٹ یور مائنڈ سیٹ. سو یس, اس وقت 2008 میں مجھے بالی ووڈ آفرز بھی آئیں, انڈی امریکن جو تھوڑا بہت جس میں اردو بھی ہوتی ہے اس کی بھی آفرز آئیں. لوگ آ کے پرسنلی آ کے ملے, بٹ پتہ نہیں کیوں میں نے, بیکاز آئی واز اسٹل آئی تھنک ٹرائنگ ٹو سیک اپروول, کہ ایک تو میں نے طلاق لے لی ہے, اوپر سے میں جرنلزم میں آ گئی ہوں, تو فلی جو آپ ہوتا ہے نا کہ آپ کمپلیٹلی اپنے شیکلز توڑ چکے ہیں, وہ نہیں تھا. آئی تھنک وی آر کانسٹنٹلی ٹرائنگ کہ کسی بات سے آپ کا جو پیرنٹ ہے خوش ہو جائے. سو آئی تھنک کہ میں اس وقت سوچ ہی نہیں سکتی تھی ایکٹنگ کا. اینڈ ناؤ آئی تھنک کہ واٹ واز آئی اسکیئرڈ آف, وائی. تو اب ریٹروسپیکٹیولی آئی تھنک کہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھ کو, سب کچھ کرنا چاہیے تھا. فیکٹ کہ آئی واز ورکنگ آن ٹی وی, اینڈ یہی اتنا بڑا اسٹیپ فرام مائی فیملی. اینڈ اٹس ناٹ ایون اباؤٹ, ایکچولی مائی فیملی واز ادروائز ویری پروگریسو اینڈ ماڈرن بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ایک سنوبری ہے کہ یہ کام تو بیویوں کا کام نہیں ہے, اب ایکٹریس بنے گی. دس سنوبری, یہ ہمارا ایک ہائر سوشو اکنامک اسٹیٹس میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کہ تمہارا یہاں پہ پوسٹر لگے گا. یہ جو ایک مائنڈ سیٹ لوگوں نے اٹس اے سنوبری. اینڈ دیکھنا ہے, ڈرامے دیکھنے ہیں, فلمیں دیکھنی ہیں, لیکن آپ کام نہیں کرنا. دس از ہپوکریسی ہے, ایک منافقت ہے. تو اس وقت وہ تھا مجھ میں ایک لمیٹیشن. اچھا, ہانیہ عامر کی جو شہرت کی وجہ ہے کیا وہ آپ کی فلم تھی؟ I'm so proud of Hania, and I'm so proud. It makes me very emotional. Hania, she's an absolutely brilliant actor. اور دیکھیں, میں نے جب فلم بنائی جانان تو اس میں صرف ہانیہ کو میں نے خود چوز کیا ہے, اور باقی کاسٹ میں ایک دو میرے اوپر sort of we didn't have a choice, لیکن ایک دو ایسے ممبرس تھے جو کہ مجھے کہا گیا کہ ان کو رکھیں. ہانیہ واز کمپلیٹلی مائی چوائس. اینڈ آف کورس شی واز اونلی 17. ڈب اسمیش پہ ان کا ایک بڑا کیوٹ سا ویڈیو تھا. میری جو بھانجا ہے, میرا بہن کا جو چھوٹا بیٹا ہے, اس کی فرینڈ تھی, تو اس نے مجھے آ کے کہا, اینڈ ہی از ویری کلوز ٹو می. انفیکٹ میرے سے بڑا, ہی واز ویری انوالوڈ ان دا فلم پروسیس آلسو. انفیکٹ مجھ سے سب سے زیادہ وہ سملر ہے, تو اس نے آ کے مجھے کہا, ہاں یہ دیکھیں آپ. اینڈ آئی جسٹ فیل ان لو ود ہر. آئی تھاٹ wow, and people say کہ ٹیلنٹ تو اس میں میرا خیال ہے کہ میں اس کو نہ ڈسکور کرتی تو کوئی اور اس کو ڈسکور کر لیتا. دس از کمپلیٹلی ہر سکسیس کہ جا کے ڈب اسمیش پہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا, مطلب وی ڈنٹ ہیو یہ ٹک ٹاک ویڈیو یوٹیوب وغیرہ کچھ نہیں تھا, بٹ اس میں یہ تھا کہ ایک ایسے ماحول میں, ایبٹ آباد سے اس کا تعلق ہے, اینڈ آف کورس ہم ہزارے وال ذرا زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, پیارے بھی زیادہ ہوتے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ دا فیکٹ دیٹ آئی ایم, جس بات پہ آئی ایم ایکسٹریملی ایموشنلی پراؤڈ about her is not only کہ she is a good actor. اب تو میں آئی ایم واچنگ دس ڈراما, لائک پہلی دفعہ زندگی میں پورا ڈراما فالو کر رہی ہوں, کبھی میں کبھی تم, اینڈ شی از لائک فہد مصطفیٰ کے ساتھ ایکٹ کر رہی ہے, بٹ آئی تھنک کہ اتنا میچور ایکٹنگ کر رہی ہے. اینڈ میری دعا ہے کہ آئی ہوپ کہ شی گیٹس
a role, a meaty role in Bollywood, and I'm sure she's going to, because میں جو سوچتی ہوں نا وہ ہو جاتا ہے. ماہرہ خان کر سکتی ہیں تو ہانیہ عامر بھی کر سکتی ہیں. But you see, what I'm proud of is not her acting capacity or her ability to act. It's because, you know, for me, this is a personal story of a woman who is defying the norms. وہ جس طریقے سے اس نے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا ہے, جس طرح سے یو نو لوگ جو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اسے بالکل جو کہتے ہیں ان کو ٹھٹ پہ رکھا ہے, لائک یو نو جمی چو کے نوک پہ رکھی دنیا ساری ہے. آئی لو دیٹ اباؤٹ ہر. آئی تھنک کہ شی ڈزنٹ کیئر اینڈ شی از فوکسڈ, اینڈ آئی ہوپ کہ شی اسٹیز فوکسڈ آن ہر کریئر, کہ شادی وادی وغیرہ نہ کرے. تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی کوئی اپنی زندگی بدل لیتا ہے. لائک اے سیڈ, اس کو شاید کوئی اور ڈسکور کر رہتا, بیکاز یو نو ایسا ٹیلنٹ آپ سپریس کر کے رکھ نہیں سکتے. لیکن آئی ایم گلیڈ کہ اس کو وہ پرابلمس نہیں ہوئیں جو باقی لڑکیوں کو ہوتی ہیں. اینڈ آئی تھنک she is doing an amazing job. she's an amazing woman and I think a huge role model. So I hope کہ بس وہ tunnel vision اپنی رکھے and absolutely looking the best on the recent award ceremony as well. So I hope کہ she's ignoring her جو کوئی بھی trolls ہیں اور you know people are just jealous. Exactly. Just keep your focus and شادی نہ کرو, کام کرو. ریحام خان, اس وقت ہمارا ملک شدید فائنینشیل کرائسس میں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے سیاست دان ہیں اس ملک کو ان کرائسس سے نکال سکتے ہیں؟ سیاستدان نہ صرف اپنے کو کرائسس سے نکالنے کی قائل ہوتے ہیں. سو سیاستدانوں کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ دے وانٹ ٹو. آئی تھنک کہ یہ سیاستدان پرابلم کو اگر سالو کر دیں تو پھر آپ کو تقریروں میں کیا بیچیں گے, کیا منجن بیچیں گے. سو سیاستدانوں کی ساری غلطی نہیں ہے, لیکن ساری غلطی اس وجہ سے ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ آپ اگر پپٹ بننا چاہتے ہیں اور آپ اگر لوگوں کے ایجنڈا پہ یا اشاروں پہ اس وجہ سے کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کی کرسی بچی رہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو معیشت جہاں جس دہانے پہ کھڑی ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے کمپرومائزز کی ہیں, ڈیلز کی ہیں, کٹ پتلی بنے ہیں. ابھی ایکچولی سپٹمبر کا جو مہینہ گزرا ہے اس میں کچھ انڈیکیٹرز ذرا اچھے آئے ہیں بڑی مشکل سے, اور یہ بھی پتہ نہیں ہماری, مجھے لگتا ہے کہ شاید ماؤں کے وظیفے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ایز سچ کچھ نہیں کیا. تو فار ایگزامپل سپٹمبر میں انفلیشن گری ہے, انفلیشن جتنی پچھلے سال تھی اس سے بہت کم ہوئی ہے. یہ بہت ایک ہیلپ ہوگی. ساتھ ہی ساتھ مطلب جس کو میں بہت ظلم سمجھتی ہوں وہ یہ کہ انٹرسٹ ریٹ جو تھا وہ اتنا ہائی تھا, 22% جب تھا, تو بزنس نہیں ہو سکتی, نہ آپ بزنس اسٹارٹ اپ کر سکتے ہو نہ ایگزسٹنگ بزنس چل سکتی ہے. تو اس کے آبویسلی کافی اس میں امپرومنٹ آئی ہے. ناٹ انف, آئی تھنک کہ امپرومنٹ اس میں اور آنی چاہیے, سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے. 16-17 پوائنٹ بھی انف نہیں ہوگا. آئی ہوپ کہ اینڈ آف دس ایئر کم از کم 16 تک لے آئیں, 16% تک لے آئیں. لیکن وی ریئلی نیڈ انٹرسٹ ریٹس ان سنگل ڈیجٹس, اور اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. وہ کام ہو نہیں رہا. ہماری ایکسپورٹس میں نقصان ہو رہا ہے, ہماری انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا, اور اس کے اوپر بالکل انفیکٹ ان کے مینوفیکچررز کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. اور جب بھی آپ کوئی انڈسٹری بند ہوتی ہے تو یہ جو لوگوں کو پروپیگنڈا بتایا جاتا ہے نا کہ جی صنعت کار سب کچھ کھا گیا اور صنعت کار ٹیکس نہیں دے رہا. صنعت کار اگر صنعت کاری کرے گا تو ایک یونٹ میں 1300-1500 تو صرف آپ کا اسٹچنگ پہ لوگ مامور ہیں, اور بھی اسٹاف ہوتا ہے. تو جب آپ لوگوں کے لیے مشکل کر دیں گے کہ فیکٹریز وہ نہ چلا سکیں, جب فیکٹری بند ہوگی تو میری میڈ کا ہسبینڈ بھی بے روزگار ہوگا. تو دیر از اے ناک آن ریپل افیکٹ ہے, اینڈ اس پہ کام نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے دور میں اسٹیٹ بینک کو جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ کیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں ابھی بھی نقصان ہو رہا ہے. جب تک اس کو ہم ریورٹ نہیں کریں گے, اور میری ایسی کانورسیشنز ہوئی تھیں, میں نے اس وقت جب یہ ہونے جا رہا تھا آئی پکڈ اپ دا فون, اور میں نے اس وقت محمد اسحاق ڈار صاحب کو کہا, میں نے کہا دیکھیں یہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ پلیز اس پہ کچھ بولیں, اور آپ اس کو, انہوں نے انٹرویوز دیے, میرا بھی ایک ولاگ ہے
جب یہ کرنے جا رہے تھے کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ ظلم ہوگا. Okay. اور یہ میرا ایریا نہیں ہے سرٹنلی. مطلب جو لوگ اب دیکھیں نا کتنے فائنینشیل برینز بیٹھے ہوئے ہیں. ڈپٹی پرائم منسٹر آپ کا فائنانس منسٹری سنبھالتا رہا ہے اتنے عرصے سے, ان کی کافی نالج ہے. آپ کے ایک فائنانس منسٹر صاحب ہیں جو پتہ نہیں کیا ان کی ضد ہے انٹرپرینور سے, کیا ان کی ضد ہے نوکری پیشہ لوگوں سے, کیوں وہ مڈل کلاس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ایس آئی ایف سی میں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں, بڑے برینز بیٹھے ہیں, ایک کوئی برین نہیں بیٹھا. تو جو معیشت کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, مطلب یہ آئی ایم ایف کرتے رہتے ہیں جی, وظیفے کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کہیں ہمیں تھوڑا کچھ دے دے اور اب یہ خدا خدا کر کے وہ دیا ہے. لیکن ایکچولی آپ ایک انڈسٹری کو چلنے دیں, آپ ایک سیالکوٹ کو چلنے دیں, ایک سیالکوٹ سٹی کو چلنے دیں, آپ دیکھیں آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کو اس طریقے سے جگہ جگہ جو ہماری بےزتی کرتے ہیں, جا کے کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے میں کشکول لے کے آیا ہوں, کوئی کہتا ہے میں بھکاری ہوں, بیگرز کانٹ بی چوزز, دے ول ناٹ ہیو ٹو سے دس. بیکاز آسٹیریٹی کرنا, لوگوں کے اوپر اتنا ٹیکس کرنا کہ وہ ٹیکس چھپانے پہ مجبور ہوں یا اپنی فیکٹریاں بند کرنے پہ مجبور ہوں, اس سے گروتھ نہیں ہوتی. تو یہ سیاستدانی ہے نا جو بول نہیں رہے یا احمق فیصلے کر رہے ہیں, تو چاہے بیوقوفی میں کر رہے ہیں یا کسی کے اشارے پہ کر رہے ہیں یا اپنی کرسی کو بچانے کے لیے جی 1 سال میں شیروانی پہن لوں, 2 سال میں شیروانی پہن لوں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سیاستدان ہی کی غلطی ہے. یو کانٹ سے جو بھی سیاستدان آتا ہے کہتے ہیں جی ہم تو کچھ کر نہیں سکتے تھے, میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. پی ٹی آئی کہتی ہیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی ایم کہتی ہیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. تو آپ ہاتھ باندھنے پر خوش تھے, آپ اس وقت ایک صفحہ کرنے پہ خوش تھے. تو یہ آپ کی چوائس ہے نا, یہ تو آپ کی چوائس ہے. آپ میرے سامنے 500,000 اسٹرلنگ پاؤنڈ رکھیں, میری چوائس ہے, میں نو کہہ سکتی ہوں, میں یس کہہ سکتی ہوں. تو کیا گن پوائنٹ پہ مجھے کوئی کہے گا نہیں لے لو یہ کرسی, لے لو یہ پیسے. آپ کمپرومائزڈ ہیں, آپ کی کوئی یو آر ناٹ ویژنری لیڈرز, یو آر نوکری پیشہ بیسکلی, اینڈ یو وانٹ کہ کسی طریقے سے جی آپ کی نوکری نہ جائے, تو پھر آپ کو ایسے ہی فیصلے ملیں گے. ٹرو. اس وقت عمران خان جیل میں ہے, جن مشکلات میں ہیں, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ کارما آئی تھنک کہ میرا ذاتی یہ مشاہدہ بھی ہے, تجربہ بھی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ہم ایٹ آل, لیکن جنرلی اسپیکنگ تکبر اللہ پاک کی ذات کو پسند نہیں ہے. آپ جب یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ انسان ہیں, جب آپ کو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ آئی ایم گاڈ اور آئی ایم سو امپورٹنٹ, تو قدرت کا ایک نظام ہے کہ آپ کو اپنی اوقات دکھا دیتا ہے. تو دس از آئی تھنک اٹس اے لیسن. ایسا بڑا بول, میری امی کہتی ہوتی تھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. ہم ذرا کوئی بات کرتے تھے تو ایک دم سے ہم کو کہتی تھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. تو جو بھی جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسی کے ایکشنز کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اگین چوائسیز کی بات ہے. آپ کے پاس ایک چوائس ہے, جیسے میرے پاس ایک پبلک پلیٹ فارم ہے, تو میں اس کو اچھے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہوں, اس کو برے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہوں, میں اس کو پیسہ کمانے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہوں, کسی کی جان بچانے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہوں. دوز آر چوائسیز جو ہم سب کے سامنے آتی ہیں, آن اے ڈیلی بیسس آتی ہیں. اینڈ اب میں اس شخص کے بارے میں, اس پوری اسٹوری کے بارے میں اس لیے بات کرنا نہیں پسند کرتی کیونکہ جب میں نے بات کرنا کی کوشش کی تو تب مجھے ڈیتھ تھریٹس مل رہی تھیں. تب ہی واز ان پاور, ہی واز ویری پاورفل. پوری اسٹیبلشمنٹ باہر کی یہاں کی سب ساتھ کھڑی تھی. مجھے باقی جو سیاسی پارٹیز ہیں ان میں سے بھی منع کیا گیا. ایکچولی تو مجھے پی ایم ایل این میں سے کچھ لوگوں نے منع کیا کہ آپ چپ رہیں, آپ کا آگے سیاسی کریئر ہے. تو آئی میڈ دیٹ چوائس کہ نہیں, آج جب کوئی طاقت میں ہے, جب کوئی پاور میں ہے, جب آپ کو پتہ ہے, جب آپ کو بتایا گیا کہ اگلے سال ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ پرائم منسٹر ہے. مجھے 2017 میں آ کے لوگوں نے ان پرسن کہا کہ آپ ایسا کچھ نہ سوچیں کیونکہ یہ اگلا وزیر اعظم ہے
اور اچھا آپ یہ ہمت نہ کریں, آپ کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں, ساری باتیں برادرانہ مشورے دیے گئے. اینڈ دیٹس when I decided, I remember کہ لاسٹ جب مجھے ان پرسن تھریٹ آئی تو 14 اگست سے پہلی والی رات تھی. میں 14 اگست کی کسی فنکشن کے لیے جا رہی تھی, 13 اگست کی شام تھی. اینڈ پھر میں نے سوچا کہ کیا پتہ اڑا ہی دیں, تو پھر سچ کون بولے گا. سو you make those choices when it is not in your so called best interest. لیکن دیکھو آج میں یہاں ہوں, تو I will not be dictated by میں کیا ایکشن کروں تو یہ میرا ذاتی مفاد اس میں ہے یا میں سیف رہوں گی. سم ٹائمز آپ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ دیکھا ہے یا آپ کچھ سمجھتے ہیں, آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں, تو سوچ سمجھ کے بڑے ٹھنڈے دماغ سے یہ کیا. جب PTI وچ ہنٹ شروع کر رہی تھی, مطلب 2014-2015, PTI کے اندر سے جو میرے خلاف باتیں کی جا رہی تھیں, میرے بچوں کے بارے میں باتیں کی جا رہی تھی, پھر طلاق کے فوراً ابھی سائن نہیں ہوئی تھی, اور مین اسٹریم ٹی وی پہ کیا کچھ نہیں کہا گیا, کیا کچھ نہیں کیا. یہ لوگ بھول جاتے ہیں کیونکہ 2015 کی بات ہے, یہ نومبر 2015 کی بات ہے جب یہ ساری باتیں کی گئیں. میرے اوپر فتوے لگائے گئے, ایجنٹ کہا گیا, کہا فلم کے لیے پتہ نہیں 17 کروڑ لے لی ہیں, پارٹی پہ حاوی ہونا چاہ رہی ہیں, پتہ نہیں کیا پوائزننگ کری, ساری باتیں کی گئیں. لیکن اس کے کتنے سالوں کے بعد میں نے I gave myself time, کیونکہ غصے میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, یہ ہماری دین کی بھی ترغیب نہیں ہے. آپ کو بڑے ریشنل کول مائنڈیڈ طرح سے چیزوں کو اپروچ کرنا چاہیے. تو the book came out, it was supposed to come out in post elections actually. وہ تو انہوں نے اپنے دوبارہ اپنے پیادوں کو, اپنے ایکٹرز کو, اپنے سنگرز کو پبلسائز کرنا چاہتے تھے. تھینک یو, آئی گاٹ اے ریئلی گڈ ڈیل. اچھا ہاں, آئی گاٹ اے ڈیل بیکاز آف دیئر پبلسٹی. پبلشر کا آئی واز ناٹ گیٹنگ اے پبلشر. ہاں کہا گیا تھا, سننے میں آیا تھا کہ بھائی نشے کیے بغیر گر جائیں گے, انہیں چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے. کہ 2018 میں میں نے اس لیے وہ کتاب پبلش کی کیونکہ اس وقت کوئی نہیں بول رہا تھا. دیکھو آج اٹس ایزی, مریم, اٹس ایزی فار یو ٹو کرٹیسائز ہم, اٹ از ایزی فار ایوری بڈی ٹو ڈسکس ہم. دس از ناٹ مائی اسٹائل. اب وہ انکارسریشن میں ہے, ہی از دی انڈر ڈاگ ناؤ, دیٹس ناٹ مائی اسٹائل. آپ کو کرنی ہے ریسرچ, آپ چاہیں, بک از اویلیبل, بک از پبلشڈ ان 3 territories. I can جائیں امیزون پہ. اوکے چلیں آپ کی کرنٹ میرج پہ بات کرتے ہیں. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ایج ڈفرینس ہے. آئی گیس بینگ ان اے ریلیشن شپ ود لارج ایج گیپ از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. پہلی شادی میری ہوئی 16 سال کا ایج گیپ تھا, دوسری شادی 22.5 سال کا فرق تھا. تو اس شادی میں بھی فرق ہے, تو اس لحاظ سے تو کافی کم ہے. اٹس جسٹ کہ جب عورت اپنے سے کم عمر شخص سے شادی کرتی ہے, چاہے وہ 2 سال چھوٹا ہو, 4 سال چھوٹا ہو, تو دیکھیں آپ بڑے ماڈرن, انڈیا اپنے کو بڑا ماڈرن سمجھتا ہے, لیکن دیکھیں نا کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کٹرینہ اور وکی کے بارے میں بات کرتے ہیں, 1-2 اور ہیں, ایشوریا اور ابھیشیک کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور گلوبلی یہ ہے اس لیے کیونکہ دنیا مردوں کے لیے مردوں نے کریٹ کی ہے, اور ہم عورتیں بھی اسی دنیا کو پروموٹ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ میں جو کوئی بھی بات کرتی ہوں, فار ایگزامپل جب میں نے پہلی طلاق لی یا دوسری طلاق لی یا کوئی بھی ڈیسیژن لیا, یہ شادی بھی کی, تو مجھے یہ پتہ ہے کہ جو بھی میں پبلک ڈومین میں ہوں تو لوگ وہ چیز کاپی کریں گے. ایون ہیٹرز جو ہیں وہ بات کاپی کریں گے. جن چیزوں کے بارے میں میں نے بات کی, مجھے بڑی بعد میں خیال آیا کہ جب میں نے کتاب لکھی یا کوئی انٹرویو وغیرہ دیا تو 2-3 سالوں کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ خاتون تو مجھے کرٹیسائز کر رہی تھی, آج یہ اپنے طلاق کے بارے میں اور اپنے شوہر کے بارے میں روتی دھوتی میڈیا پہ انٹرویو دے رہی ہے. اینڈ اٹس فائن, آئی ول ناٹ شیم ہر کہ تم تو مجھے یہ کہہ رہی تھی, آج تمہارے ساتھ تم کہہ رہی ہو زیادتی ہوئی. وہی کچھ میڈیا پرسنالٹیز, بیکاز آئی تھنک کہ ایون جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں یا جو لوگ آپ کے اینٹی ہوتے ہیں, آپ ان کے لیے بھی ایک مثال چھوڑ جاتے ہو. اس لیے جب مجھ کو گالیاں پڑی تھیں 2015 میں, جب میرے بچوں کو ویلیفائی کیا جا رہا تھا, آئی کیم بیک ٹو پاکستان. مجھے کہا گیا آپ چپ کر کے وہاں پہ بیٹھیں,
ہم آپ کو کھا جائیں گے, بہت بڑا سیاسی پارٹی, آپ کہیں جی آپ کے بچے یہاں پہ سیٹل نہیں ہو سکے, آپ کہیں آپ برٹش ایجنٹ ہیں, آپ یہاں پہ سیٹل نہیں ہو سکے. میں نے کہا جی میں جھوٹ نہ کبھی زندگی میں بولا ہے, جھوٹ بولنے کا بیڑا آپ کا ہے, آپ کریں. میں واپس آئی, آئی کوڈ ہیو اسٹیڈ ان انگلینڈ, آئی کیم بیک جسٹ ٹو میک اٹ اے پوائنٹ کہ نہیں, آپ کو کوئی بلی نہیں کر سکتا. نو بڈی از گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ جی آپ جائیں اور چھپ جائیں اور مر جائیں. آئی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ رانگ, میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی, میں نے کچھ غلط کیا نہیں تھا. تو آئی کیم بیک, میں نے کہا ٹھیک ہے, ایجنٹ ہو تو پکڑو, پیسے لیے ہیں تو پروو کرو, غلط کام کیا ہے پروو کرو, پوائزن کیا ہے تو کچھ ہوا کیوں نہیں, رائٹ. سو آئی کیم بیک بیکاز اگر میں نہیں آؤں گی, اگر میں یہ بیٹلز نہیں لڑوں گی, تو کل کو مریم آپ کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آئے گا. لوگوں کو اسٹینڈ لینا پڑتا ہے, عورتوں کو اسٹینڈ لینا پڑتا ہے. آج اگر ہمارے پاس ووٹ ہے تو ان ان نون لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے اس وقت ووٹ کے لیے سفریجیٹ موومنٹ چلائی. وی ڈونٹ نو کتنے لوگ تھے, کتنی عورتیں تھیں, بٹ آج میں بیٹھی ہوئی ہوں نا, بول رہی ہوں کسی اور عورت کی وجہ سے. تو کل کو میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی میں ایسے کچھ ہو کہ مسئلہ بھی کسی اور انسان میں ہو اور فریب بھی کوئی دوسرا بندہ کرے اور سب کچھ آپ پہ, آپ کو ولیفائی کر دے, آپ کو ہی ولن بنا کے پیش کرے. تو ایسا نہیں ہوگا. ون ہیز ٹو فائٹ فار واٹ از رائٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میں نے اب یہ شادی جو کی ہے تو بہت سے لوگ ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ دیر آر لاٹس آف پیپل جو کہ ایسے بہت سے مرد حضرات ہیں جو اپنے ماں باپ کے سامنے بول نہیں سکتے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپنے سے بڑی عمر کی خواتین سے عشق نہیں ہے, لیکن شاید وہ باپ کی جائیداد سے آنکھ نہیں ہونا چاہتے, شاید اس کے پیسوں پہ پل رہے ہوتے ہیں. تو یو نو ایوری ون ہیز ڈفرنٹ کیریکٹر, پر یہ اب مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے لوگ ہمت کریں گے. ہاں. اچھا ریحام خان, آپ کی 2 شادیاں ناکام ہو چکی ہیں, تو آپ اس کی کوئی کامن ریزن سمجھتی ہیں جو آپ کی شادی کی ناکامی کا باعث بنی ہے, اور کیا آپ چاہیں گی کہ آئندہ وہ غلطی مسٹیک ریپیٹ نہ ہو تاکہ جو آپ کی آنے والی لائف ہے وہ خوشی سے گزرے؟ مریم, ناکام آپ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے شادی کوئی کاروبار ہو, اور آئی سپوز پاکستان میں شادی کاروبار ہی ہے, کیونکہ شادی کا مجھے کوئی تقدس تو نہیں نظر آتا. شادی ناکام, یو نو بہت سی شادیاں پاکستان میں ایسی ہیں جو چل رہی ہیں جس کو آپ کامیاب کہیں گی, لیکن میں سمجھتی ہوں ناکامی ہے. تو اگر کامیابی کا معیار, کامیاب شادی کا معیار پاکستان میں یہ ہے کہ گالی گلوچ ہوتی رہے, تانے دیتے رہیں, ہسبینڈ اندر آئے تو آپ یوں منہ بنا لیں, برتن ایک دوسرے کے اوپر پھینک رہے ہوں, بچوں کے سامنے ہنگامہ ہو, اور سارا وقت آپ ایک دوسرے کو بے عزتی کرتے رہیں, شکایتیں ہی کرتے رہیں, تو اگر آپ پاکستانی معاشرے کا یہ معیار کامیابی کا ہے, یہ معیار میرا نہیں ہے. میں اس کو ناکامی سمجھتی ہوں. میں اس کو ناکامی سمجھتی ہوں کہ آپ کسی مجبوری کے تحت, کہ آپ کے سر پہ چھت ہے, آپ کے بچے ہو گئے ہیں اس شخص کے ساتھ, اس لیے آپ رہ جائیں, یا کہ بچے کون پالے گا, یا لوگ زمانہ کیا کہے گا. یو نو یہ بڑی ناکامی ہے. تو میں اس بات کی قائل نہیں ہوں کہ لوگ آپ کو دیکھیں نا فریب کریں, دھوکہ دیں, بے وفائی ہو, جھوٹ بولیں. تو میں جھوٹ نبھانے کے, جھوٹی موٹی زندگی گزارنے کے بالکل حق میں نہیں ہوں. سو میں اپنے کو ناکام نہیں سمجھتی, اور جو لوگ مجھ کو ناکام سمجھتے ہیں دیٹ از دیئر چوائس. بٹ لائک آئی سیڈ, میں اس بات کی قائل نہیں ہوں کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. میں اس بات کی قائل ہوں کہ وہ کہیں بھی جائے لوٹے تو میرے پاس نہ آئے. سو لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, میری کوئی مجبوری نہیں تھی. آئی ہیو نیور بین فائنینشلی ڈپینڈنٹ آن مائی ہسبینڈس. نہ میں پہلے ہسبینڈ پہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ تھی, انہوں نے کرنے بھی نہیں دیا, لیکن نہ دوسرے ہسبینڈ پہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ تھی. That's very nice. It's not very nice because اتنا اسلام کی کوئی بات کرے تو یو نو obviously husband should be, لیکن the reason میں ٹیلی ویژن پہ کام کرتی رہی اس لیے کیونکہ
جو ہائی پروفائل شادی تھی اس میں مجھے تو کوئی مینٹننس یا خرچہ ہسبینڈ کی طرف سے نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ہی واز جاب لیس، وہ گھر کسی اور کا تھا، پیسہ مطلب ان کا اپنا تو نہیں تھا. تو میں وہاں پہ اپنے بچوں کا اپنا خرچہ، ٹکٹس، سیکورٹی، پیٹرول، اپنے اسٹاف کا خرچہ، آفس اسٹاف کا، گروسریز، اپنے کپڑے، اپنا سب کچھ میں خود الحمد للہ. آئی ٹو دس ڈے آئی ہیو ناٹ ہیڈ ٹو ریلائی آن اے مین. اب جو ہسبینڈ ہیں ہی از ڈفرنٹ، ہی از ویری ڈفرنٹ، بٹ آف کورس میں ایسی اسٹیج پہ ہوں کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی ڈپینڈنٹ. لیکن یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کیا مجھ سے کیا ناکامی، یو سی اگر یہاں پہ مرد بیٹھا ہوتا نا جس شادی کی ناکامی میں پبلک بڑی انٹرسٹیڈ ہوتی ہے، آئی کین بیٹ یو مریم کہ وہ مرد اگر ادھر بیٹھا ہوتا آپ کی جرت نہ ہوتی آپ اس سے یہ سوال کرتے ہیں. اس لیے کیونکہ اگر آپ سوال کر لیتی ہیں تو یوں مائک انہوں نے پھڑا ہوتا، ایک دو کونیاں ماری ہوتی اور نکل پڑے ہوتے. یہ عورت ہی سے سوال پوچھا جاتا ہے سوسائٹی میں. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے شادی کو چلانا ایک عورت ہی کی تو رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ شادی میں عورت اکیلی ہے، ہسبینڈ کا تو کوئی رول ہی نہیں نا. شادی کو چلانا، چلاتے رکھنا، قربانیاں دینا، یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے، بیکاز شادی اس نے اپنے آپ سے کی ہے، مرد سے نہیں کی. اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے. رائٹ؟ اوبویسلی یہ ہمارا معاشرہ ہم کو سکھاتا ہے. فرق یہ ہے کہ میرا ایک اور معاشرے میں پرورش ہوئی ہے، اور ہم کو نا جھوٹ چلانے کی عادت نہیں ہے، ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گی کہ رات کو آپ نے کیا کھایا، تو میں آپ کو جھوٹ نہیں بولوں گی. یا میرے بیٹی ہوگی، بچے ہوں گے، آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ سچ بتا دیں گے، بالکل ہی سچ بتا دیں گے. کہ تو یہ ہمارے معاشرے کی پرابلم ہے کہ ہمیں منافقت سکھائی جاتی ہے، ہم اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں اس معاشرے میں. پھر وہ سیاستدان اسی معاشرے کی پیداوار ہے تو وہ تو جھوٹ بولے گا، کیونکہ آپ کو جھوٹ سننے کی عادت ہے اور آپ پسند کرتے ہیں، آپ کو منافقت پسند ہے. پاکستان میں یہ لوگ سارے جو مذہبی بن کے پھرتے ہیں، کسی نے سر پہ دوپٹہ کر دیا ہے، کوئی حجاب پہن کے پھر رہا ہے، کوئی ہاتھ میں تسبیح، یہ پالیٹکس میں جب کرتے ہیں تو ان کی ذاتی لائف بڑی مختلف ہوتی ہے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ آپ ان کے سامنے یہ کریں گے، آپ ایک مخصوص لہجے میں بات کریں گے تو آپ کو ووٹ ملیں گے. دیٹ از واٹ ورکس ان پاکستان. اٹس این ایکٹ. یہ منافقت ہے اینڈ یو لائک اٹ. آپ لوگوں کو یہ چیزیں پسند ہیں، عادت ہو گئی ہے نا. سو آئی ہیو آلویز ڈیفائڈ دا رولس. معاشرہ کون بناتا ہے؟ ہم ہی لوگ بناتے ہیں. آج میں نے معاشرہ میں کوئی ڈفرینٹ حرکت کی ہے تو مجھے گالیاں پڑیں گی اور کہیں گے حف اللہ کتنی بولڈ ہے. کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا، آپ بھی مجھے شاید دعائیں نہ دیں، لیکن آئی ول ہیو میڈ دیٹ ڈفرنس. آج میں نے اپنے سے کم عمر مرد کے ساتھ شادی کی ہے. یو ول سی ایوری بڈی ایلس ول ڈو اٹ ناؤ. They might not give me credit for it, but that's okay. Somebody has to be the first. میں بھی تو معاشرہ بنا رہی ہوں نا. رولس کسی نے بنائے ہیں. It's now time to flip the narrative. So I've made the rules for my life and I hope کہ جو rules میں بنا رہی ہوں they will apply to when you have to make those decisions. اچھا، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں مرزا بلال، کیا ان کی بھی تھرڈ میرج ہے؟ جی. اوکے. مرزا بلال بیگ. اچھا، مرزا بلال بیگ مغل ہیں، اور نام کے بھی مغل ہیں اور طبیعت کے بھی مغل ہیں. ہاں، ان کی بھی تیسری شادی ہے اور ان کی بڑی سارٹ آف سملر ہے. اوبیسلی مجھ سے چھوٹی عمر کے ہیں تو اتنی انہوں نے غلطیاں نہیں کی جتنی میں نے سو کالڈ کی ہیں. لیکن انہوں نے تو بلکہ وہ آپ کو پتہ ہے کافی ذرا مزاحیہ باتیں بھی کرتے ہیں. تو وہ اکثر مجھے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو بائی دا وے میں تو شادی بھی بہت کم عمر میں کی اور طلاق بھی بہت کم عمر میں، فوراً نکل بھی آئے. میں نے کہا تم مرد تھے تو نکل آئے نا. مجھے زیادہ میں نے وہ شادی بھی 12-12.5 سال چلانے کی کوشش کی والدہ کو خوش کرنے کے لیے. ہم یہ ایسی اپروول، پیرنٹ کے اپروول کے لیے ہم ایسی
باتیں کرتے ہیں. جب آپ نے ان سے شادی کی بات کی تھی ہاں تو بچوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ میں نے ان سے شادی کی بات نہیں، انہوں نے مجھ سے شادی کی بات کی تھی. بچوں کا ریئیکشن آئی واز ویری اسکیئرڈ. میں بچوں سے بڑی گھبرائی ہوئی تھی بیکاز آئی تھاٹ یہ کہیں گے کہ شادی پہ تو شاید اتنا وہ نہ اعتراض کریں، لیکن آئی تھنک وہ کہیں گے پھر پاکستانی مرد سے شادی، تو کہیں اس بات پہ. اینڈ میں نے جب بتایا، بیٹا میرا بہت بہت ہی فرشتہ صفت ہے، تو اس نے تو ہی ٹرسٹس مائی ججمنٹ، ناٹ سو ججمنٹ بٹ آئی تھنک کہ میں نے اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت دی ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کی مرضی، آپ کیسے اس کو گزاریں. تو اس نے تو کچھ نہیں کہا، اور چھوٹی بیٹی نے بھی کچھ نہیں کہا. انفیکٹ چھوٹی بیٹی، دونوں بیٹیوں نے مجھے کچھ عرصہ پہلے ان سے ملاقات سے پہلے مجھے کہا تھا کہ اس دفعہ نا تم بدصورت آدمی سے شادی نہ کرنا، میک شیور کہ اس کے بال اصلی ہوں. کیوں ایسا کیوں؟ دے سیڈ اٹ، آئی ڈونٹ نو. وہ آپ کو پتہ ہے آج کل دیکھتی ہے نا کوئی، شاید یہ دیکھتی ہوں یہ کے پاپ وغیرہ، کورین ڈراماز وغیرہ. شی سیڈ بدصورت آدمی سے شادی نہیں کرنا، گڈ لکنگ آدمی سے شادی کرنا، اپنے سے ینگر آدمی سے. انہوں نے شاید کوئی دیکھا ہو پوری ہو گئی ہے. تو آئی مین آئی جسٹ فالوڈ آرڈرز رائٹ. اینڈ سو لیکن جو مڈل والی بیٹی ہیں، کیونکہ ان کو اوبیسلی شی از اولڈر، تو ان کا نا جب یہ لاسٹ جب طلاق ہوئی تو اس کے بعد ان کا بڑا مطلب ان کو یہ فیل ہوا کہ او تو سارے مرد ہی فریبی ہیں، دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں. آئی تھنک کہ شی واز ویری ینگ، اینڈ آف کورس وہ ایک ایج ہوتی ہے جب آپ فیری ٹیل رومانس کے بارے میں سوچتے ہیں. تو اس کو ایک وہ ریئلائزیشن ہٹ ہر، اینڈ سو شی واز لائک لٹل بٹ اوور پروٹیکٹیو. ماما نہیں، پاکستانی نہیں، بیکاز شی از ویری پروٹیکٹیو اینڈ شی ڈنٹ نو. لیکن amazingly they get on really really well. اور کوشش بھی نہیں، میں نے بھی کوشش کچھ نہیں کی، مجھے کوئی پردے وردے ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. جیسے پہلے تھوڑا سا ڈسٹینس بھی رکھنا پڑا. تو اب یہ ہے کہ ان لوگوں نے، کیونکہ ان کی بالکل ملاقات نہیں تھی، اور جو فنیلی انف میرے بیٹے کی اور میرے ہسبینڈ کی، بیکاز آڈ سی بات ہے، لیکن جب ان کی ملاقات ہوئی تو وی فاؤنڈ کہ ان میں آپس میں بہت زیادہ مطلب گینگ اپ کرتے ہیں میرے خلاف. مطلب لائک جیسے کپڑوں میں جو ٹیسٹ ہے، میوزک میں جو ٹیسٹ ہے، تو وہ بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ پہلے بیٹا کہتا تھا کہ ڈیزائنر نہیں پہننا، اب میرا ہسبینڈ یہ کہتا ہے کہ ڈیزائنر نہ ہو، مطلب کوئی لوگو شوگو بنا نہ ہو. تو ان کو نا ایک بیک اپ مل گیا ہے کہ اگر میں کوئی بات کوئی سے کہہ رہی ہوں، بیٹے کو ڈانٹ رہی ہوں یا بیٹی کو کہ ایسے کرنا چاہیے، تو فوراً وکالت مرزا صاحب وکالت میں آ جاتے ہیں. تو ایک دوسرے کے یہ لوگ بڑی وکالت کرتے ہیں. Well, that's very interesting کہ بچوں نے جج نہیں کیا, because these days children have become so mature that they now seem like their own parents. They are like my parents. لیکن I think کہ ایک تو وہ unselfish ہیں, they really want me to be happy. اور دوسرا یہ کہ میرا خیال ہے the credit goes to مرزا as well, because you know وہ ان کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ بہت انٹرفیئر کریں. انہوں نے کوئی ایسے باتیں نہیں کی کہ جہاں مطلب ان کو پتہ ہے کہ ان کا رول کیا ہے. انہوں نے اس قسم کا کوئی ایسا امپریشن نہیں دیا کہ بہت زیادہ جیسے اوور بیئرنگ. تو ان کی اپنی پرسنالٹی ہے. آئی ہیو نو رول ٹو پلے ان دیٹ, بیکاز ان کی جو پرسنالٹی ہے, جو کمپوزر ہے, وہ رسپیکٹ کمانڈ کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ بہت سی باتوں میں میں نے دیکھا ہے کہ ناٹ اونلی مائی چلڈرن, میرا جو اسٹاف وغیرہ بھی ہے, تو دے آر ویری فونڈ آف ہیم. بلکہ کافی دفعہ ایک دفعہ تو انہوں نے ایک اسٹاف ممبر کو ڈانٹا ان دا سینس کہ مطلب باس آپ کی یہ ہیں, تو آپ, کیونکہ ان کی عادت ہے مجھے اکثر سرپرائز کرنے کے لیے آ جاتے ہیں,
تو ظاہر ہے ہسبینڈ اگر سرپرائز کرے تو اٹس اوکے، لیکن کبھی کبھی اور اسٹاف بھی سرپرائز دے دیتا ہے. تو ایک دفعہ انہوں نے، کیونکہ وہ نارملی بہت نرم لہجے میں بات کرتے ہیں لوگوں سے، تو انہوں نے میرے ایک اسٹاف ممبر کو کہا کہ دیکھیں یہ آپ کی باس ہے، میں بھی اگر کہوں تو آپ پہلے باس سے پوچھیں. لیکن دے لو ہیم، تو جیسے ہیل کم اوور ٹو سرپرائز می، جیسے ویلنٹائنس ڈے پہ پہنچ آئے، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ گھر میں ہیں، تو ہی لائکس ٹو ڈو لائک پرینکس وغیرہ. تو مائی اسٹاف از ویری ویری فونڈ آف ہم ناؤ. اچھا، کیا آپ اب ان کو اپنے شوہر کو شادی کی اجازت دیں گی؟ استغفر اللہ، شادی کی اجازت دیں گی؟ نہیں وہ مجھے چھوڑ کے بے شک شادی کریں، ہی از اے ینگ مین، پرفیکٹلی فائن. لیکن یہ جو ہے نا، یہ آئی ڈونٹ بلیو اینی وومن کین شیئر. اگر کوئی کسی اور کے ساتھ زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے اور اس کو محبت ہو جائے یا کوئی مجبوری ہو جائے، اگر فار ایگزامپل ان کو بھی کوئی آ کے کہے کہ جی میرے سے شادی کریں تو آپ پرائم منسٹر بن جائیں گے، اگر ایسی کوئی مجبوری ہو گئی تو بھئی آپ کو سامنے بیٹھنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بھئی میں تمہارے ساتھ تو نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس بیوی سے شادی کروں گا تو میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا. تو میں کہوں گی ٹھیک ہے، اوکے. I mean, why stay in a place where you're not wanted? True. That's true. دو لوگوں سے متواتر ایک وقت میں محبت نہیں ہو سکتی، دو لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا. اگر عورت نہیں کر سکتی انصاف، تو اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو روکوں گی نہیں، لیکن میرے ساتھ نہیں رہ سکتے پھر. دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. پیپل آر ڈفرنٹ. پہلی شادی آپ نے فیملی میں کیوں اور کس کی مرضی سے کی تھی؟ دیکھیے پہلی شادی تو 18 سال کی عمر میں آپ کو کیا پتہ ہوتا ہے. واز 18 اینڈ obviously فیملی فرسٹ کزن ہے، تو پہلی شادیاں تو ایسے ہی ہو جاتی ہیں اینڈ آپ کو اتنا سمجھ بھی نہیں ہوتی. اسی لیے میں ینگ ایج میں شادی کے خلاف ہوں. لڑکوں کی بھی نہیں کرنی چاہیے، لڑکیوں کی بھی نہیں کرنی چاہیے. اب تو مجھے لگتا ہے کہ اب جو 18 ایئر اولڈز ہیں وہ تو ہم سے بھی ذرا مینٹلی تھوڑا سا بیبیز ہیں. آئی واز آلسو ویری ویری امیچور ان دا سینس کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں. تو میرا خیال ہے کہ صرف پڑھنا، ڈگری حاصل کرنا انف نہیں ہے، آپ کو باہر دنیا میں کام بھی کرنا چاہیے. اب دنیا ایسی ہو گئی ہے، سو بچیوں کو بھی ڈگریز 2-3 کرا دیں اور پھر شادی کرا دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اٹ از فار مور امپورٹنٹ کہ وہ بچی کام کرے، کارپوریٹ ورلڈ میں باہر دنیا تو دیکھے، اس کو پتہ تو چلے اس کو اچھا کیا لگتا ہے، برا کیا لگتا ہے. اور دوسرا، ڈگری کا ہونا یا کسی بھی ہنر کا ہونا، اسکل کا ہونا، فائنینشلی آپ کا انڈیپینڈنٹ ہونا لڑکی کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. ہو سکتا ہے آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں 21 سال کی عمر میں اور آپ بہت سی چیزیں سمجھ جائیں، لیکن فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا، فائنینشلی سیکیور ہونا اپنے پیسے پہ بہت ضروری ہے بفور یو گیٹ میرڈ. فار اے وومن اٹس ویری امپورٹنٹ. اس لیے کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ غلط کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی صحیح نہیں ہے، اور آپ کو کیسے پتہ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اس سے نکل سکیں، آپ میں اتنی انڈیپینڈنس ہو کہ آپ نکل سکیں. میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ دیکھو آپ راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ غلط ٹرن تو لے سکتے ہیں، سیٹ نیو کی بات نہیں سنی یا آپ نے غلط پہلے لیفٹ ٹرن لے لیا، لیکن اگر آپ نے جانا اسلام آباد تھا اور آپ نے غلط ٹرن لے لیا ہے اور آپ ملتان کی طرف چل پڑے ہیں تو کریکٹ تو کیا جا سکتا ہے. تو شادی چلانا بھی اسی کے ساتھ تعلق ہے. چلو آپ نے دروازہ غلط کھول لیا، غلط کمرے میں آ گئے ہیں، لیکن میں آئی ہوں پوڈ کاسٹ دینے کے لیے. اب میں اکاؤنٹس کے کمرے میں ہی بیٹھ جاؤں؟ پتا تو مجھے ہے نا کہ میں نے پوڈ کاسٹ روم میں جانا تھا، مریم کے کمرے میں آنا تھا. میں اکاؤنٹ صاحب کے دروازہ غلط کھول دیا، اب تو بس میں آ گئی، بس یہیں بیٹھی رہوں. سو یو کین میک اے بیڈ ڈیسیژن اینڈ اٹس فائن. آپ مسٹیک نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ سو آئی ہیو نو ریگریٹس. آئی تھنک آئی ہیو 3 بیوٹیفل چلڈرن بیکاز آف مائی فرسٹ میرج. اور یہ بچے میرے نہ ہوتے، اگر وہ میں شادی نہ کرتی، تو میری زندگی کا پرپس کیا ہوتا؟ فار می مائی چلڈرن آر دا ڈرائیونگ فورس. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ آئی وڈ ہیو، مطلب BBC پہ اسٹار بن جانا، پاکستان. آئی بیکیم دیٹ بیکاز بچے تھے. بچے نہ ہوتے تو میں کافی اس طرح سست مزاج ہوں، میں کچھ بھی نہ شاید اچیو کرتی. سو آئی تھنک کہ دے آر دا ڈرائیونگ فورس ان مائی لائف. دے آر مائی بگیسٹ اچیومنٹ آئی سپوز. اور
جو شادی ایک بڑی پبلک ناکامی لوگ کہیں گے, آئی تھنک دیٹ واز اے لائف لیسن. اٹ واز مینٹ ٹو بی. اللہ پاک ہیز میڈ اے پلان فار اس اینڈ دس از ڈیسٹنی. پہلی شادی بوٹ کیمپ تھی, دوسری شادی PhD تھی. اٹس اوکے, اٹس لائک این ایجوکیشن. سو یہ شادی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ دوست کے پاس بھی اس کے پاس بیٹھتے ہو جہاں آپ کی گپ ہو, آپ اس کی کمپنی انجوائے کریں, آپ کی جو زندگی کے مسائل ہیں آپ اس کے ساتھ بیٹھیں تو بھول جائیں. تو شوہر ہو, بیوی ہو, باس ہو, امپلائی ہو, وہ بھی ویسے ہی چوز کرنا چاہیے. مجبوراً کہیں بھی نہیں رہنا چاہیے, اور کسی کو بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے. That's true. جتنا ساتھ ہے وہ اچھا گزار لیں, اگر نہیں نبھا ہو رہا تو پیپل کین گو دیئر سیپریٹ ویز. میں بھی آ رہی ہوں اسی کوشچن پہ. اچھا, میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں کس طرح ایگزسٹنگ کرنا ممکن ہے؟ دیکھو, میل ڈومیننٹ اس لیے سوسائٹی ہے کہ مردوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے یہ دنیا بنائی ہے, مردوں نے مردوں کے لیے دنیا بنائی ہے, اور عورتوں نے انہوں نے جو دنیا بنائی ہے اس میں فٹ ان ہو گئی ہیں. ہم مائنورٹی نہیں ہیں ایکچولی, تو ہم اب وی آر آؤٹ نمبرنگ دیم, دیر مور ویمن فیمیل چلڈرن ان دا ورلڈ, لیکن ہم نا مائنورٹی کی طرح بیہیو کرتے ہیں. مرد ہے نا, مرد کی سائڈ لے گا, عورت کی سائڈ نہیں لیتی. عورت مائنورٹی کی طرح بیہیو کرتی ہے. اب جیسے میں آفس میں کام کر رہی ہوں, ایک ینگ پیاری پریزنٹیبل نئی کوئی اینکر آئے گی تو میں انسیکیور ہو جاؤں گی. دیٹ ہیز ٹو چینج. اب اگر کوئی چھوٹی بچی آئی ہے, مریم آئی ہے, آئی شوڈ ناٹ بی انسیکیور, مجھے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, مجھے اس کو آگے پروموٹ کرنا چاہیے. وی ہیو ٹو انکریز آر نمبرس. دس از ٹرو ایوری ویئر. ایک منسٹر بن جاتی ہے, باقی سب کو کاٹتی ہے. ایک کوئی لیگل فیلڈ میں آگے چلی جاتی ہے, باقی سب سے انسیکیور ہوتی ہے. ہمارا جو مسئلہ ہے نا, ہمیں اپنی فریٹرنٹی میں یونٹی کو انکریز کرنا پڑے گا. مردوں کا ہم کہتے ہیں اولڈ بوائز نیٹ ورک ہے. کتنے سالوں تک تو عورتیں ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھیں, بننے نہیں دیتے تھے. کتنے سالوں کے بعد تک سرجن نہیں بن سکتی تھیں, بننے نہیں دیتے تھے. دس از ٹرو. اب آپ دیکھیں میڈیا کی ایگزامپل دیکھیں, پیاری پیاری نیوز کاسٹرز رکھی ہوئی ہیں آپ نے. ایک بڈھے تجزیہ نگار کے ساتھ ایک پیاری سی میک اپ تھوپ کے ایک لڑکی بٹھائی ہوئی ہے. جی جی آپ کیا, ہاں بس مطلب ڈیکوریٹو واز بٹھایا ہوا ہے اپنے, ٹھیک ہے. اور کچھ اینکرز بھی ہیں 8 PM کر رہی ہیں, 10 PM کر رہی ہیں. CEO نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے لڑکے پارٹی بوائز, یہاں بیٹھی سگریٹ پی, وہاں کچھ اور بیٹھ کے پیا. CEOs بنے ہوئے ہیں 27, 28, 19 30 سال کے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ سوچ رہے ہیں اس کو کچھ نہیں آتا. یہ CEO ادھر بیٹھا ہے, کیا ہے, از اے پارٹی بوائے, کچھ نہیں ہے, کوئی ایبلٹی نہیں ہے. عورت نہیں CEO ہو سکتی. عورت CEO اگر ہے تو اس کا فیملی بزنس ہے, اس کی فیملی کا اپنا بزنس ہے. پالیٹکس میں بھی یہی ہے. آپ کے والد نواز شریف ہوں گے تو آپ مریم نواز CM بنے گی. آپ کے والد صاحب اور نانا ذوالفقار علی بھٹو ہوں گے تب آپ آصفہ بھٹو بنیں گی. بن کے بتائیں, مریم امام بن کے بتائیں, آپ کو آگے ہی نہیں جانے دیں گے. اٹس ٹرو ان دا لیگل فیلڈ آلسو. سو بات, وی ہیو ٹو چینج دیٹ, وی ہیو ٹو چینج دیٹ فار ایوری ون. جو لوگ پاور میں آ بھی جاتے ہیں, خواتین چیف منسٹر بن جاتی ہیں, پرائم منسٹر بن جاتی ہیں, 8 PM 10 PM اینکرز بن جاتی ہیں, کورسپونڈنٹس بن جاتی ہیں, کوئی لیگل فیلڈ میں جج بن جاتی. ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دے نیڈ مور ویمن اراؤنڈ دیم. They need to learn to trust women, and women have to step up to that also, کہ وہ trustworthy ہوں بھی. I think عورت کو بیک اسٹیپ کرنا, اس کی ٹانگیں کھینچنا روکنا پڑے گا. ابھی بھی اگر آپ کا ہسبینڈ از چیٹنگ آن یو تو ہسبینڈ کو آپ اپنا لیتے ہیں, اس لڑکی سے آپ دشمنی کر لیتے ہیں. مسئلہ تو وہ لڑکی تو غیر ہے, تیسری عورت تو یا دوسری عورت تو غیر ہے, ہسبینڈ میں مسئلہ ہے نا, اس کو نہیں, اس کو لوٹا تو میرے پاس آئے. وہی بات. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہسبینڈ اور وائف کی لائف اگر اسموتھ نہیں چل رہی ہے
تو آپ کیا ایڈوائز کریں گی کہ ان کو کس اسٹیج پر آ کر جو ہے سیپریٹ ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے پہلے تو لوگ ایک دوسرے سے سچ نہیں بولتے، پہلے تو اپنے آپ سے سچ نہیں بولتے، پہلے تو آپ اپنے آپ سے سچ نہیں بولتے. تو یو انٹر میرجز لائک اے سیٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، لیکن یو گو فار سم تھنگ ایلس. تو پہلے تو اپنے سے سچ بولیں کہ آپ کو زندگی میں چاہیے کیا ہے. کیا آپ کو خالہ کی پسند سے شادی کرنی ہے، یا آپ کو خوش رہنا ہے، آپ نے پیسے کے لیے شادی کرنی ہے، آپ کو گوری رنگت کے لیے شادی کرنی، وٹ ایور، بٹ یو نیڈ ٹو بی آنیسٹ ٹو یور سیلف اینڈ پیپل آر ناٹ آنیسٹ ٹو دیم سیلوز. اس کے بعد ایک دوسرے سے آنیسٹی، شادیوں میں آنیسٹی نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے سے آنیسٹ نہیں ہیں. اور پھر آنیسٹی جس رشتے کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہوگی وہ رشتہ نہیں چل سکے گا، زیادہ دیر نہیں چل سکے گا. اور آپ کو آنیسٹ، اگر آنیسٹ آپ رشتے میں نہیں ہیں تو، اور آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ آنیسٹی نہیں ہوگی تو ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوگا اور کمیونیکیشن نہیں ہوگا. کمیونیکیشن آنیسٹی پہ ہی ہوتا ہے. مطلب کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں تھے کہ 12 گھنٹے آپ باتیں کرتے رہیں کسی کے ساتھ. اگر ٹاکسک باتیں ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ اس کی زبان سمجھتے ہیں، کیا آپ اس کی لنگو سمجھتے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پشتو اسپیکنگ ہو تو پشتو اسپیکنگ ہی ایک دوسرے کی زبان سمجھے، آلدو اٹ ہیلپس اے لاٹ، لیکن آپ کی لنگو ایک ہونی چاہیے، آپ کا کمیونیکیشن ایک ویو لینتھ جو ہے نا. جیسے فار ایگزامپل پچھلی شادیوں میں مجھے لگا کہ میری انٹلیکٹ میچ ہی نہیں کر رہا تھا. مطلب آپ the intellect level was very different completely, value system was very different. اب میں جب اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی ہوں تو اس کو یوں بات سمجھ آتی ہے. اینڈ آف کورس کمیونیکیشن از بیسڈ آن، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے آرگیومنٹس نہیں ہوتے، آپ کی اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس میں نا آپ کو اس شخص کو اپنا سمجھنا چاہیے. اب میرے ساتھ تو جو ہوتا رہا کہ کس دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی آپ پیچھے پڑے ہوئے ایک لڑکی کے کہ شادی کرو شادی کرو، میں مر جاؤں گا، شادی کرو، اور آپ شادی کر رہے ہیں اس سے، اور پھر اپنی منکوحہ کے خلاف پلاٹنگ کر رہے ہیں کسی غیر عورت، کسی غیر مرد کے ساتھ. وائی؟ کوئی ریزنس ہوں گے، سیاست کی مجبوریاں ہوتی ہیں، بٹ دیٹس ناٹ اے، میں تو اس کو شادی نہیں سمجھتی نا. آئی کنسیڈر دیٹ میرج اے فیک شادی. میں تو شادی کری تھی ایک مرد کے ساتھ، کیونکہ آئی کین ناٹ، میں ایک شادی شدہ مرد سے شادی نہیں کر سکتی. تو میں نے سوچا اچھا ٹھیک ہے، سنگل ہے، پیچھے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے وٹ ایور. حالانکہ میرے بھائی نے مجھے منع کیا، ان کی ایڈوائس ڈفرینٹ تھی، لیکن جو شادی ہی مطلب کسی اور پرپس کے لیے ہو، ایک شام میرج ہو، تو وہ کیسے چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. تو شادی کے لیے میرا خیال ہے دی اونلی تھنگ دیٹ ورکس از کہ آپ کا کمیونیکیشن ہو، آپ ایک صفحے پہ ہو، دیٹ یو آر ون یونٹ. یہ نہیں کہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی آپس میں کوئی آرگیومنٹ ہے تو آپ دوست کے پاس جا رہے ہیں، یا ماں کے پاس جا رہے ہیں، یا بہن کے پاس جا رہے ہیں، یا کسی تھرڈ پرسن سے بات کریں. اگر اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں تو شادی از پریٹی بیڈ. اور آپس میں اگر آپ مسئلہ ریزالو کر لیتے ہیں تو اکثر مسئلے ریزالو ہو بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک آنیسٹی، اس شادی کو مطلب اچھا بنانے کی خواہش ہونی چاہیے. رشتے وہی ٹوٹتے ہیں جو کہ کمزور ہوتے ہیں. سو آئی وڈ سے کہ ہاں اگر نہیں بن رہی، اور سارا وقت کوئی آپ کو گریف دے رہا ہے، آپ اگر خوش نہیں ہیں نا، واک آؤٹ. اٹس ناٹ ورتھ اٹ. لائف بہت چھوٹی ہے، لائف از ویری ویری شارٹ. یوں ایسے آنکھ جھپکتے میں 1 minute I was 30, the next minute I was 50. So my life is my life. اور جو ہی میرا فیونرل ہوگا نا تو زردے کے دوسرے راؤنڈ تک لوگ مجھے بھول جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر وائی شوڈ آئی تھنک کہ پھپھی کیا کہیں گی اور خالہ کیا کہیں گی اور لوگ کیا کہیں گے. nobody will remember me. ہاں کوئی ایسا کام اگر میں کر جاؤں، کوئی بلب انوینٹ کر جائیں، یا کوئی اچھا میوزیکل اسکور آپ بنا دیں، کوئی اچھی پینٹنگ آپ بنا دیں، وہ مائٹ بی ریممبرڈ. لیکن ایز اے پرسن وی آر ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. ہماری جو پوتے پوتیاں وہ نہیں یاد رکھیں گے، رائٹ. سو یہ بڑا ایک عجیب بات ہے کہ دنیا کے
مطلب دنیا کے خاطر آپ ایک اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، جھوٹ کو فروغ دے رہے ہیں، جھوٹی زندگی گزار رہے ہیں، نہ آپ خوش ہیں نہ جو آپ کے ساتھ بندھا ہوا ہے یا بندھی ہوئی ہے وہ خوش ہے، اینڈ آف کورس بچے خوش نہیں ہوتے. مطلب جن کو آپ کامیاب شادیاں کہہ رہے ہیں ان کے بچوں کا حال دیکھیں، دے آر میسڈ اپ، دے آر ٹراماٹائزڈ. سو اٹ از مچ بیٹر کہ آپ شادی نہ کریں رادر دین کہ کسی غلط شادی میں گھس جائیں، یا شادی دیر سے کریں نہ کہ کہیں آپ سفر کریں. اور اگر نہیں وہاں آپ کی مائنڈ ہی نہیں، آپ کو قرآن پاک میں تو اتنی خوبصورت آیات ہیں اس کے بارے میں کہ مطلب آپ اپنے اسپاؤس کی طرف، اپنے شوہر یا بیوی کی طرف جب دیکھیں تو آپ کو نا پیس ملے. بالکل. تو یہ باتیں، کیونکہ اگر آپ کو سکھ ہی نہیں مل رہا تو پھر آپ دوسری کریں، تیسری کریں، 4 گرل فرینڈ رکھیں، آپ کو سکھ نہیں ملے گا. جسٹ ایک ہی پہ فوکس کریں اور اس کو بھی سکھ دیں اور خود بھی سکھی رہیں. اور اگر نہیں رہ سکتے تو بڑے احسان کے ساتھ سپریٹ ہو جائیں اور احسان کریں ایک دوسرے پہ. بچوں کا خیال کریں، سوچیں کہ وہ کتنے ٹراماٹائزڈ ہوں گے. ایک بری شادی میں رہنے سے بچہ بہت افیکٹ ہوتا ہے. اٹس فار بیٹر کہ ایک پیرنٹ اس کو پوری نگہداشت دے رہا ہو. آئیڈیلی یہی ہے کہ دوسرا پیرنٹ بھی نظر آتا رہے، لیکن اس میں جیسے میں نے کہا کہ احسان کریں. اگر کوئی آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، ہمارا تو دین اس کی اجازت، کیا انڈیکیشنز ہیں، انسٹرکشنز ہیں کہ آپ کیا کریں، کس طرح سے طلاق دیں. اچھا، آپ کے اور کون کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے؟ تو میرے جو پروجیکٹس اب چل رہے ہیں وہ آلدو میں ویمن پہ اس لیے فوکس کر رہی ہوں کیونکہ عورتوں کے لیے وہ مواقع کم ہیں. آپ کو درزیوں کے پاس خواتین جاتی ہیں لیکن ماسٹر مرد ہے، ماسٹر عورت نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جاتے ہیں، ناپ دے رہے ہیں، ماسٹر کو دے رہے ہیں، لیکن مرد ہے. سرجن کے پاس ہم پریفر کرتے ہیں عورت ہو، لیکن مرد ہے سرجن. ہر جگہ آپ دیکھیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری جو نمبرز ہیں ٹریڈیشنل رولز میں بھی، جو کہ خواتین والے رول سمجھے جاتے ہیں، فار ایگزامپل کھانا پکانا ٹیکنیکلی خواتین کا ڈومین تھوپا گیا ہم پہ، لیکن شیفس آپ کو نہیں نظر آتی ہیں. کیٹرنگ میں آپ کو خواتین امپاورڈ پوزیشنز میں نہیں نظر آتی ہیں. درزی، ماسٹر عورتیں نہیں نظر آتی ہیں. کاریگر، کشیدہ کاری مرد کر رہے ہوتے ہیں، عورتیں نہیں نظر آتی ہیں. ٹرو. تو ان رولز میں جو ٹریڈیشنل رولز سمجھے جاتے ہیں، جن سے میں پرسنلی بڑی الرجک تھی، بٹ آئی ریئلائز کہ کم از کم ان میں تو اسپیس دیں. سو آل مائی پروجیکٹس ناؤ آر بیسڈ آن سوشل انٹرپرینورشپ، کہ عورت کو ٹرین کریں جو ٹریڈیشنل کام بھی ہیں جو وہ گھر کی چادر اور چار دیواری میں کر سکتے ہیں. موسٹ ویمن ڈونٹ ایکچولی وانٹ ٹو ورک ود مین. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی ویمن امپاورمنٹ مینس کہ ہم مردوں کے آفسز میں کام کرنا چاہتے ہیں. نہیں، ہم ایکچولی مردوں کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے، ہم مردوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے. آپ لوگ ہر جگہ گھسے ہوئے ہیں، آپ براجمان ہوئے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ سو آئی وانٹ ٹو میک اے پیرلل سسٹم کہ جہاں آپ کے پاس اتنا اسکل ہو کہ کوئی مرد مجھے نہ کہے کہ جی نہیں ملتی نا، عورتوں کو آتا نہیں. عورتوں کو اس لیے نہیں آتا کیونکہ آپ عورتوں کو سیکھنے نہیں دیتے. سو وہ پیرلل سسٹم جس کو آپ پازیٹیو ڈسکریمنیشن کہیں، وہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ عورتیں سیکھیں. ٹیکسٹائل کا کام عورتیں سیکھیں، شیف رولز میں عورتیں آئیں، مطلب ڈسیزن میکنگ رولز میں عورتیں آئیں. سو پرٹیکولرلی فار پنجاب، بیکاز ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر یہاں پہ کافی اچھا ہے، فارمنگ یہاں پہ کافی اچھی ہے. ان 2 ایریاز میں میں فوکس کر رہی ہوں کہ سوشل انٹرپرینورشپ پروجیکٹس کے جہاں ہم ٹرین تو کم از کم کرنا شروع کریں، اور بزنسز کو ٹرین کرنا پڑے گا. اس میں سب کا فائدہ ہے. بالکل. کہ اگر 15 لڑکیاں بھی ہم نے ٹرین کر دیں کسی ٹریڈیشنل کام ہی میں، تو وہ آپ کی جو ویلیو ایڈیشن ہے اس کو بھی فائدہ ہے اور ملک کی معیشت کو بھی فائدہ ہے، کیونکہ زیادہ لوگ اسکلڈ آئیں گے، ان کو کام آئے گا. آج ہماری پاکستان میں خواتین جو ہیں وہ اسکلڈ نہیں ہیں. تو جب وہ باہر جاتی ہیں تو کسی کے اسپاؤس کے ویزا پہ جائیں گی. بالکل. اچھا، جو اسکلڈ بھی ہیں جیسے نرسز اسکلڈ ہیں،
ڈاکٹر اسکلڈ ہیں, ہمارا معاشرہ ان کو اپنے انڈیپینڈنٹلی جانے نہیں دیتا. شادی ہو جائے تو جانا, اپنے بل بوتے پہ نہیں جانے دیتا. ٹھیک ہے, تو دوز آر دا تھنگز دیٹ آئی ایم فوکسڈ آن, اینڈ آئی تھنک کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نمبرز انکریز کریں ہر پروفیشن میں. کیمرہ مین کیوں نہیں, آپ دیکھیں کوئی کیمرہ وومن نہیں ہوتی. از اٹ بیکاز وی آر ناٹ گڈ انف؟ نو, بیکاز میں نے جب سے سر ہلا رہا ہے عامر, میں جب سے میڈیا پہ کام کرنا شروع کیا, آئی وینٹ اینڈ ڈیڈ اے کورس, مجھے پریزنٹر رول پہ بٹھا دیا. آئی وانٹڈ ٹو ڈو ایڈیٹنگ, آئی ایم گڈ ایٹ ایڈیٹنگ. نہیں آپ اچھی لگتی ہیں, سامنے بٹھا دیا. ایسا ہے, آئی وانٹ ٹو بی بیہائنڈ دا سینس, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک آن ٹی وی, آئی وانٹ ٹو بی بیہائنڈ دا سینس. نہیں میڈم, آپ یار میں آئی وانٹ ٹو بی بیہائنڈ دا سینس. آئی نو آپ یہ جتنے میرے ہسبینڈ کے فوٹوگرافس آپ دیکھتے ہیں جو اچھے ہیں, وہ پروفیشنلز نہیں لیے ہوئے, وہ میں نے لیے ہوئے ہیں. وہ تو میں نے دیکھے ہیں, جو میں نے لیے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں. ہیز ورکڈ لائک ماڈلنگ فیلڈ میں, انہوں نے ینگ ایج میں کام کیا ہے. بٹ آپ کمپیئر کریں کہ میں جو ان کی فوٹوز لے رہی ہوں, آئی ڈو بیٹر. آپ کو پتا آ کے بھی میں نے عامر کو کیا کیا کہا ہے, مجھے شوق ہے. لیکن عورت آپ کو بس ڈیکوریٹو چاہیے, ایک بڑے تجزیہ نگار کے ساتھ ساتھ بٹھا دیں. اکثر اوقات دیز ویمن جو میجر چینلس پہ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں لڑکیاں, آئی میٹ دیم ان میک اپ رومز, بڑی انٹیلیجنٹ, اور ان مردوں کو بھی میں بڑی اچھی طریقے سے جانتی ہوں جو کہ ہمارے مفکر پاکستان بن کے, دانشور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اونلی بیکاز دے آر مین, اونلی بیکاز دیر از اے بوائز نیٹ ورک. وہ لڑکیاں میک اپ روم میں آ کے ان سے بات کریں, انٹیلیجنٹ لڑکیاں ہیں, بمبوز نہیں ہیں. مجبور ہے کہ وہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بس ان کو آپ نے 4 شیڈ لائٹ کر کے اور بٹھایا ہوا, اور وہ بس سج بن کے بیٹھی ہوئی ہیں. اتنا میک اپ ٹون کیا ہوتا ہے, یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ بیکاز ان کا رول یہ ہے نا, اور یہ رول آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, آپ یہ رول ایکسیپٹ کر رہے ہیں بیکاز آپ کو معاشرہ کانسٹنٹلی یہ کہہ رہا ہے. مطلب آپ سوچیں ہر بات پہ کہہ رہا ہے. مائیں کہہ رہی ہیں آپ کی, ابھی آپ کا بچہ پیدا نہیں ہوا ہے, ماں کہہ رہی ہے موٹی ہو گئی ہو. اچھا ہسبینڈ چاہے مطلب گنجا ہو, موٹا ہو, چھوٹا ہو, کالا ہو, نو پرابلم, لیکن لڑکی رنگ خراب ہو گیا تمہارا, سو واٹ از شی گیٹنگ؟ اینڈ اٹس ایکچولی ناٹ ایون. میں اپنی ایک ملازمہ ہے تو میں اس سے بڑی سخت پریشان تھی, تو میں نے اس کو, میں باہر گئی تھی, میں واپس آئی تو میں نے کہا بچے ٹھیک ہیں, کیونکہ وہ اپنی ساری تنخواہ اپنے بچوں پہ لگاتی ہے, بیماریوں پہ, اور ڈاکٹرز بھی تو آپ کو پتہ ہے یہ ڈرپ لگا دی, یہ وٹامن سی دے دی. تو میں نے اس سے کہتی ہے باجی میرے شوہر کی نوکری چلی گئی ہے, کچھ کریں. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے. نہیں میں کچھ کرتی ہوں. تو پھر میں نے کچھ اور اس سے میں نے کہا کہ ہاں تو یہ جو, پھر کہنے لگی میری بہن کی شادی نہیں ہوئی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بہن اتنی بہن پڑھی لکھی ہے, بس شادی نہیں ہو رہی اس کی. تو میں نے کہا 2nd ایئر تک پڑھی ہے, دیٹس ویری گڈ گاؤں میں. تو آئی سیڈ کہ کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی, اٹس اوکے, یہ دیکھو یہ میری بیٹی بیٹھی ہے, اس کو بھی میں شادی, شی از ورکنگ, آرام سے بیٹھو. تو پھر میں نے سے کہا کہ اچھا سنو تم یہ وہ نکلے ہی نہ اس سے کہ میرے ہسبینڈ کی نوکری, میری ہسبینڈ کی نوکری. تو میں نے کہا کتنی تنخواہ تھی؟ اس نے مجھے تنخواہ بتائی, اچھی خاصی تنخواہ تھی. تو میں نے کہا تو اچھی خاصی تنخواہ ہے تو تم کیوں کام کرتی ہو؟ کتنی وہ تنخواہ تو اپنے والد صاحب کو گاؤں بھیجتے ہیں نا. اچھا, میرے سسر کو بھیجتے ہیں. میں نے کہا اچھا, تو اس کو کیا دیتا ہے؟ کچھ نہیں دیتا, مرد ہے بس کافی ہے, اس کو بچے دے دیے, دیٹس, اور بچے بھی دے دیے ہیں, اور اپنی جو بیماریاں تھیں جو بچوں میں آئی ہیں وہ بھی دے دی ہیں, بس یہ بہت ہے اس کے لیے. تو میں نے کہا اچھا, تو کہتی ہے ہاں وہ بس ٹھیک ہے نا, کوئی بات نہیں, میں کما لیتی ہوں, میں مطلب ہمارا ہو جاتا ہے گزارا اس پہ, تو اوور ٹائم اگر کر لیتا ہے تو وہ پیسے ہمیں دے دیتا ہے. میں نے کہا اچھا تو یہ موٹر سائیکل کہاں سے کہتی ہے جہیز میں ملا ہے. تو میں نے کہا تمہارا باپ اگر تمہیں موٹر سائیکل لے دیتا اور تم یہ کما رہی ہوتی, سو یو وڈ ہیو, سو اینڈ دس از ناٹ کہ وہ اس ملازمہ کا, یہ اچھے گھروں کا یہی حال ہے. میں کہہ رہی ہوں نا کہ بچہ تو جب آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ یو آر اے سنگل مام, مجھے لگتا ہے ایوری بڈی از اے سنگل مام. جن کے ہسبینڈس بھی ہیں وہ بھی سنگل مام ہی ہیں, وہ بھی تو سنگل مام ہی ہے نا, وہ بھی تو اگر ہسبینڈ ہے بھی تو پال تو عورت ہی رہی ہے, رائٹ؟ That is true. لیکن مرد کہیں گے کہ
اکثر اوقات مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے مرد حضرات جب کہیں اپنی وائف سے ملواتے ہیں مجھے تو دل سے کہ دیکھیں میڈم کتنی سلم اسمارٹ ہیں اور یہ دیکھیں اس نے کیا حال بنایا ہے. آئی تھنک 5 بچے اس نے تمہارے پیدا کیے ہیں اور وہ پال رہی ہے کر رہا ہے کہ وہ سلیم اور تمہاری وجہ سے وہ سلم اسمارٹ نہیں ہے اور خود ایسا نہیں ہے. اینڈ دیٹ از دا پرابلم کہ جو عورتوں سے توقعات ہیں وہ انریلسٹک ہیں. وہ ماں ہے, اس نے بچے پیدا کیے ہیں, وہ پریشانی کے عالم میں ہے کہ بچے نے کھانا کھایا, شوہر کہیں بیمار نہ ہو جائے, پھر بھی وہ سلم اسمارٹ رہے. کیوں؟ وائی آر آل دیز ڈیمانڈس آن ویمن کہ وہ پھر سپر ماڈل بھی رہے, بچے بھی پیدا کرے, گھر سے بھی باہر نہ نکلے اور پیسے بھی نہ مانگے, اور اب تو یہ بھی ہے کہ کمائے بھی. So they want everything, and it is this requirement is only, these demands are only placed on the woman. تو پھر میں سوچتی پھر مرد کا پھر فائدہ کیا ہے؟ صرف آپ کو نیگیٹیوٹی دینے کے لیے, کرٹیسزم دینے کے لیے. اچھا کوئی یادگار ایکسپیرینس ہے جو ابھی تک آپ کو نہ بھلا ہو؟ میری تو زندگی میں بہت یادگار ایکسپیرینسز ہیں. بچوں کی پیدائش آف کورس, پہلے جب بیٹا کی پیدائش ہوئی دیٹ واز اے ویری میموریبل ایکسپیرینس. فار اے نمبر آف ریزنز دا برتھ واز آلسو میموریبل, لیکن وہ ایکسپیرینس بھی بڑا میموریبل تھا. لیکن آئی تھنک کہ جو پہلی دفعہ میں بچوں کو ڈزنی لینڈ لے کے گئی, تو آئی ہیڈ نیور انڈرسٹوڈ یہ ڈزنی کی کیا کیا اٹریکشن ہے. اور جب پریڈ وہاں سے گزرتی ہے, ڈزنی پریڈ گزرتی ہے, تو بہت اچھا ان کا ایک بڑی اچھی پریڈ ہوتی ہے, بٹ لوگ سب وہ پریڈ کو دیکھ رہے تھے اور میں اپنے بچوں کے چہروں کو, بیکاز so excited, the beaming faces, and that was اتنی آپ کو وہ خوشی ہوتی ہے کہ اف یہ کتنے یہ enthralled ہیں, they're so happy, and I think that وہ مجھے وہ بھولتا نہیں ہے. positive memorable experience تو یہ رہا, کیونکہ بچے جب آپ کو خوش نظر آتے ہیں نا, تو آئی تھنک کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ کو اور کچھ نہیں چاہیے. آئی تھنک دیر از نتھنگ بگر دین کہ جب بچہ آپ کو خوش نظر آئے, بچے کی خوشی نظر آئے آپ کو. اچھا آپ نے پاکستانی میڈیا میں بھی کام کیا ہوا ہے, وہ تو آپ آلریڈی کر رہی ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کام کیا ہوا ہے, تو آپ دونوں میں کیا ڈفرینس سمجھتی ہیں, کیسا ماحول ہوتا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا بھی ایجنڈے پہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ان کی ڈیپ اسٹیٹ کے جو ٹارگیٹس ہوتے ہیں اس ایجنڈے پہ چل رہا ہوتا ہے, اور وہ اچھی طریقے سے وہ ایجنڈا چلاتے ہیں, ہمیں کنونس کر لیتے ہیں کہ یہی سچ ہے. پاکستانی میڈیا بیرون ملک جو ایجنڈا ہوتا ہے اس ایجنڈے پہ چل رہا ہوتا ہے, جس کو آپ کامیاب میڈیا کہیں گے. یہ فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ گورے جو ہیں بہت زیادہ اسٹریس ڈالتے ہیں کہ جیسے یہ جیسے وائرز یہاں پہ پڑی ہیں, تو ہمیں کوئی پہلے 4-5 ہفتے تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ وائر کوئی نہ ہو, وائر راستے میں نہ ہو, کوئی گر نہ جائے. مطلب یہ اس پہ ان کا رول فالوئنگ پہ بہت وہ ہے. ہمارے یہاں پہ یہ نہیں ہے. مطلب ہمیں بس مائک ٹوٹ گیا تو بینڈیڈ لگا کے ہم نے پورا کر لیا. ہم جگاڑو نیشن ہے, ہم جگاڑ پہ بلیو کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے کہ ہم رولز نہیں فالو کرتے, اور ان کے کچھ رولز ہیں جس کی وجہ سے ناٹ اونلی میڈیا بٹ جنرلی ایز نیشنز دے آر مور سکسیزفل بیکاز دے فالو رولز. ہم نے آپ کو جرنلسٹ, اینکر اور فلم میکر کے روپ میں دیکھا ہے. کیا فیوچر میں آپ کے پاس عوام کو دینے کے لیے کوئی اور سرپرائزز ہیں؟ آئی ایم فل آف سرپرائزز. سیاست رہ گئی ہے, سیاست رہ گئی ہے, تو آئی تھنک یہ توقع ہے لوگوں کی. سو ہو نوز, مے بی دیر از اے سرپرائز کمنگ. چلے میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ آخر میں آپ ہماری یوتھ کو, ینگ جنریشن کو کیا میسج دینا چاہیں گی, اسپیشلی وہ لوگ جو اپنا کریئر سوئچ کر کے جرنلزم میں آنا چاہتے ہیں, اور اسپیشلی پاکستان کی صحافت کو پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جرنلزم میں آنا چاہتے ہیں تو نہ آئیں پلیز پلیز. اس اپنی نہیں آئی ایم کڈنگ اوبیسلی, میں عذرائے تفنن یہ بات کر رہی ہوں. جرنلزم دیکھیں, جرنلزم جو آپ لوگوں کو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے نا,
جو کچھ بھی ویسے کالجز یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے, پریکٹیکل لائف از ویری ڈفرینٹ. جرنلزم پاکستان میں آئی ڈو وانٹ کہ ایک نئی جنریشن جرنلزم کی طرف آئے, ایک نیا بریڈ آف جرنلسٹ آئے. تو جیسے ہمارے سیاستدان پپٹس ہیں ویسے ہمارے صحافی بہنیں اور بھائی جو ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں ہیں. تو پلیز اگر آپ نے کٹھ پتلی بننا ہے تو بہت پیسہ ہے, بہت فیم ہے, لیکن اس وجہ سے میں کہتی ہوں نہ آئیں. کم عذاب اس نیشن پہ پہلے نہیں ٹوٹے کہ اب آپ اور اس میں اضافہ کریں. لیکن آئی ہوپ کہ اب ایک بریڈ آف جرنلسٹ آئے جو کہ انویسٹیگیٹو اور ریسرچ صحیح معنوں میں کرے. یہ واٹس ایپ کے اوپر جرنلزم نہ کرے. یہ واٹس ایپ پہ آپ کو میسج آیا ہے اور اسی کو آپ نے آگے فروغ دیا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ سی دیٹ. آئی تھنک ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آپ یہ سمجھیں, سو مائی ایڈوائس از کہ اگر آپ جرنلزم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے, ویسے دس از ایڈوائس فار آل ینگسٹرز. ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں اب ایک ڈیجیٹل آرمز ریس ہے, ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. سو صحافت یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی اچھی اردو یا کتنی اچھی انگلش لکھ لیں. اٹ از اباؤٹ یور ڈیجیٹل ایبلٹی, اٹ از لٹرلی دیٹ. تو چاہے آپ نے اپنا پانی یا کافی یا کپڑے بیچنے ہیں یا میڈیا جرنلزم بیچنی ہے, اٹ ول بی تھرو دس ڈیجیٹل ویپنری. اینڈ آئی کال اٹ ویپنری بیکاز پاکستان میں یہ پاکستان کے جو لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. لوگ کچھ ڈالرز کے لیے, $500 10-20 لاکھ روپے کے لیے, شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے ملک کو اور ملک کے جو مفاد ہیں اس سے گمراہ کر رہے ہیں. میں یہ دیکھ رہی ہوں فائر وال پہ لوگ عجیب ایکسپرٹس بن کے جھوٹ بیچ رہے ہیں, اور لوگ وہ بیکاز خود نہیں ریسرچ کرتے, خود ریسرچ نہیں کرتے. جرنلسٹ تو بالکل ہی ریسرچ نہیں کرتے, اور جو ینگر جرنلسٹ ہیں وہ ہمارے پہلے والے جرنلسٹ ہیں. کم از کم وہ جو ہمارے جو بوڑھے جرنلسٹ ہیں وہ تو جان بوجھ کے اور بہت زیادہ پیسے پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جو بچے جرنلسٹ آ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, مطلب جو کہتا ہے میڈم فائر وال پہ کیوں نہ شو کیا جائے, دے ہیو نو آئیڈیا, بیکاز کوئی کتاب نہیں پڑھتا, کوئی ریسرچ نہیں کرتا, کوئی کچھ سیکھنا نہیں چاہتا. تو یہ کیا اس کی وجہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیں تو شاید ملک بچ ہی جائے. لیکن مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ ینگ ہیں اور آپ اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں, اگر پیسے ہی کمانا چاہتے ہیں, دیٹ از آل یو وانٹ ٹو ڈو, تو بھی ڈیجیٹلی اپنے کو ایجوکیٹ کریں, اینڈ دیٹ از دا وے فارورڈ. اور چیزوں کے اوپر بھی آپ ایجوکیٹ کریں. ایکچولی یوتھ کو ہر کوئی استعمال کر رہا ہے اس وقت, ہر جگہ یوتھ استعمال ہو رہی ہے, صرف پاکستان میں نہیں, ہر جگہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے, آپ کو لڑنے پہ, ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے پہ آمادہ کیا جا رہا ہے. دس از ٹرو فار فرانس, دس از ٹرو فار آسٹریا, دس از ٹرو فار UK, دس از ٹرو فار ایوری کنٹری. مریں گے آپ, بے روزگار ہوں گے آپ. بیسکلی جس نظریے کو ابھارا جا رہا ہے نا, وہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. نہ انڈین نوجوان, نہ پاکستانی نوجوان, نہ UK کا نوجوان, نہ مڈل ایسٹ کا نوجوان, نہ یورپ کا نوجوان. اس کا مسئلہ اس کا فیتھ, اس کا رنگ, اس کی نسل نہیں ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بے روزگار کیا جا رہا ہے, آپ کی کوالٹی آف لائف پور ہے, آپ اپنا گھر نہیں خرید سکتے, چاہے آپ UK میں ہیں چاہے پاکستان میں ہیں, آپ کو کرش کیا جا رہا ہے. ٹرو, دیٹ از یور پرابلم, اور آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے. ان میں سے جتنا آپ کو کسی کی شکل پسند ہے, کسی کا آپ کو لگتا ہے کہ بہت وجیح ہے اور کوئی بہت انمپریسو, دونوں جو ہے نا آپ کو کچھ نہیں دیں گے. آپ کی جو محبت ہے نا وہ پاکستانی خواتین کی طرح یک طرفہ ہے. دے آر نیور گوئنگ ٹو گیو یو اینی تھنگ بیک. سو سیلفی سے آگے بھی آپ کو کچھ ملنا چاہیے نا, اپنے محبوب لیڈر کے ساتھ سیلفی کے آگے بھی آپ کو ملنا چاہیے, روزگار بھی ملنا چاہیے. ابھی میں عمان سے واپس آئی ہوں تو ایئرپورٹ پہ بڑے پیارے پیارے لڑکے, سارے مزدور طبقہ بہت تھا, KP سے تھے, سب میرے ساتھ مطلب سیلفیاں لے رہے تھے اور مجھے بتا رہے تھے کہ کس لیڈر سے کسی کو محبت ہے, اچھا. تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا, اچھا ٹھیک ہے, دیٹس نائس, کسی کو کوئی بھی پسند کر سکتا ہے. تو میں نے کہا آپ کو تو, لیکن یہاں کیوں ہو؟ جس سے تم کو محبت ہے اس نے تم کو اپنے صوبے میں
روزگار کیوں نہیں دیا؟ تم ادھر کیوں مزدوری پہ آئے ہوئے ہو؟ سوچنے کی بات ہے نا. بالکل. محبت یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے. آپ جس سے آپ کو محبت ہے، نواز شریف سے محبت ہے یا پی ٹی آئی چیئرمین سے محبت ہے یا پی 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 چیئرمین سے محبت ہے، لیکن یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے. ان کو بھی کچھ آپ کو دینا چاہیے. آپ کو آپ کے صوبے میں روزگار دینا چاہیے، آپ کے صوبے میں پانی دے دینا چاہیے. لاہور میں پینے کا پانی دے دیں آپ، پشاور میں پینے کا پانی دے دیں آپ، کراچی میں پانی دے دیں آپ، کچھ نہ دیں پانی دے دیں آپ. تو دیکھیں یہ جو محبت ہے نا کہ آپ کو کچھ نہیں مل رہا، پھول پتیاں بھی آپ کی جیب سے آ رہی ہیں، ان کے کانوائز بھی آپ کی جیب سے آ رہے ہیں، اور جب کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور جیلیں بھی بھری جا رہی ہیں تو آپ ہی لوگوں سے بھری جا رہی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جیل میں بھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اور اسمبلی میں پہنچ گیا ہے. وہ پہلے بھی اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو کوئی لتر نہیں کھانے پڑے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یہ بھی ایک ایجوکیشن کی کمی ہے. تو اگر نئے ینگ جنریشن یوتھ آئے گی نا جرنلزم کی طرف، تو کم از کم اپنے یوتھ ہی کو کچھ سپورٹ کر لیں. پارٹی نہ بدل لیں، پارٹی بدل لیتے ہیں. ریحام خان، اٹ واز این ایبسلیوٹ پلیجر ٹو ہیو یو. یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے، وقت کی رفتار نے ہمیں الگ کر دیا ہے مگر یادیں ہمیشہ رہیں گی ساتھ. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.